أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر أجعل الآلهة إلها واحدا أجعل الآلهة إلها واحدا إن أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. صدق الله العظيم. السلام علیکم. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول میں ڈاکٹر فیض اکبر خان اور اسامہ غازی کی جانب سے خوش آمدید. آج ماشاءاللہ دوسری سحری ہم کرنے جا رہے ہیں اور پہلا روزہ بڑا اچھا گزر گیا. اور اسامہ بھی صاحب نے دیکھا ہوگا کہ بھوک تو اتنی نہیں لگتی, تھوڑا پیاس کا احساس ہوتا ہے, لیکن مجھے ویسے پیاس کا بھی احساس نہیں ہوا. آپ کی کیسے تھا, کیسے گزرا روزہ؟ الحمدللہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری زندگی تو بڑی آسان اب ہو چکی ہے اگر ہم دیکھیں, اور ایک عام آدمی کی بھی. آج آپ دیکھیں کہ چلیں پنکھے کی سہولت, آنے جانے میں آپ کو کوئی نہ کوئی رستے میں آپ کو کچھ سہولت مل جاتی ہے, کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے. مگر مجھے یاد آتا ہے وہ دور کہ جب یہ سب سہولتیں نہیں تھیں. اگر ہم اپنے بزرگوں کو بھی دیکھیں 50 سال یا 100 سال پہلے جو کھیتی باڑی آج بھی آپ دیکھیں کرتے ہیں, کتنی مشقت ہوتی ہے ان کے لیے. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے روزے اتنے مشکل نہیں ہیں. جیسے بڑی آپ نے اہم بات کی. اور جو پیدل ابھی بھی بہت سے لوگ ہوں گے جن کے پاس گاڑی نہیں ہے, ایون بائک نہیں ہے, تو وہ پیدل چلتے ہیں, پھر ان کو پیاس لگتی ہے. بالکل, ہم تو اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں جب بیٹھے ہیں تو جتنی مشقت کرے گا اس کا یقیناً اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا زیادہ اجر ہوگا. یہ بھی بڑی پیاری بات ہے. ہاں اچھا, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ذرا میں کہنا چاہتی ہوں ناظرین سے ہم شیئر کریں, اس کے بعد پھر آپ جتنے علماء ہیں ہمارے ساتھ ان کا تعارف کروائیں. آج ہم بات کریں گے کہ رمضان آخر کیسے گزارا جائے. رمضان مبارک آتا ہے. اچھا سامنے سے پہلے کہ ہم علماء کا تعارف کروائیں, یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے. ویسے اللہ تعالیٰ کے جتنے احسانات اگر ہم گننا شروع کریں پوری زندگی کام ہے, ہم گنتے چلے جائیں گے پھر بھی پورے نہیں ہوں گے. سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ ہم پورا سال, اکثر لوگ کہتے ہیں نا ایک مہینے کا مسلمان, تو میں اس کے بارے میں بھی اپنی ایک رائے کا اظہار کرنا چاہوں
چاہوں گی, چلیں ایک مہینے کا بھی مسلمان اگر آپ کہتے ہیں, جو کہ ٹونٹنگ وے میں کہا جاتا ہے, تنزیہ کہا جاتا ہے, چلیں اگر ہم پورا سال بھٹکے رہتے ہیں تو ایک مہینہ بھی اگر ہم دل سے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مہینہ دیتا ہے کہ پورے 11 مہینے ہم دنیا میں محو ہیں, ٹیمپریری دنیا, پتہ ہے کہ یہ جہان فانی ہے, ہم نے ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے, لیکن پھر بھی ہم اتنے محو ہو گئے, بھاگ رہے ہیں, دوڑے چلے جا رہے ہیں, ریس لگ رہی ہے, کمپٹیشن ہے, یہ آگے چلا گیا, میں آگے, اس کا گھر بڑا, میرا گھر بڑا, اس کی گاڑی بڑی, میری گاڑی بڑی, میرا فون کیسا, میرے کپڑے کیسے, اس کا کون سا برانڈ, اس کا کون سا برانڈ, حالانکہ کفن کا تو کوئی برانڈ نہیں ہوگا, جو آپ سمجھ لیں یہ بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے. اس میں ہمیں ایک اگر مہینہ ایسا مل جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں, تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. بے شک, کوئی شک نہیں ہے. اچھا, علماء سے ہم بات کریں گے اور ہمارے سیگمنٹ بھی ہوں گے, جس طرح قوالی بھی ہوگی, اسٹار ڈیبیٹر ہم آپ کو دکھائیں گے, اس کا راؤنڈ شروع ہو گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹار نعت خواں اور اسٹار کوئزر, یہ سب کچھ ہوگا. لیکن ہم آغاز کریں گے علماء کے بول سے, عالم کے بول. تو علماء ہمارے ساتھ ہیں, مفتی عابد مبارک صاحب ہیں, ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی فضل سبحان صاحب, میرے دائیں جانب موجود ہیں جناب مفتی ابو محمد صاحب, ان کے ساتھ علامہ امین شہیدی صاحب اور پروفیسر یونس صدیقی صاحب. تو ابو محمد صاحب, آج پھر آپ سے آغاز کرتے ہیں. 1442 ہجری, جس طرح آپ نے کہا کہ اس کے آگے اپنا حسن ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان نصیب کیا, دوسری سحری ہم کر رہے ہیں, تو یہ وقت ہے کہ ابھی سے اپنے آپ کو نا, ہم ابھی بھی آغاز ہے اس میں پیر کریں. تو مجھے یہ خیال آیا, پروفیسر صاحب سے ہی بات ہو رہی تھی ابھی, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا کہ جب رمضان اس طرح آغاز ہو جاتا ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس ہستی کے بارے میں, جس انسان کے بارے میں آپ کو ذکر ملے گا, ایک ایک ادا کا, ایک ایک چیز کا, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں, حدیث کی صورت میں, ہر چیز ہمارے پاس ہے. تو وہ ان کا تو معمول ہمارے پاس الحمدللہ ہے کہ ان کا پہلا اشرا کیسا گزرتا تھا, آغاز کیسا ہوتا تھا. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کروڑہ بار شکر ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ جل شانہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک جیسی مقدس ساعتوں سے نوازا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ام المومنین اماں عائشہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ پر کوئی رمضان ایسا نہ گزرا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں, آپ کی آنکھوں میں نے سرخی نہ دیکھی ہو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک تو اس مہینے کا نام رمضان المبارک ہے, ہم اسے رمضان کریم کہتے ہیں, رمضان کہتے ہیں. ہمارے ایک استاد محترم تھے, بڑے سادہ الفاظ بولتے تھے, وہ ایک عجیب جملہ کہا کرتے تھے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت مجھے یاد آئی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مانگنے اور لینے کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے اتنا مانگتے تھے کہ ام المومنین حضرت عفیفہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ متعدد مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو سحری کے لیے اشارہ کرنا پڑا کہ آپ سجدے سے سر اٹھائیے اور آپ سحری کے لیے کچھ کھا لیجئے, کچھ پانی پی لیجئے, کچھ کھجور کھا لیجئے. 2 مہینے پہلے جو شخصیت اس مہینے کی آمد کے جو معاملات ہیں ان کو اپنے اوپر اس قدر طاری کرے, اور وہ شخصیت بھی کون سی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو نبیوں کے نبی ہیں, امام الرسول ہیں, امام خاتم النبیین ہیں, کہ وہ اس مہینے کی آمد کے لیے شعبان کے بھی روزے رکھ رہے ہیں, اور پورے مہینہ جو ہے وہ رجب کے بھی روزے رکھ رہے ہیں. اس مہینے کی آمد کے لیے کیا فرما رہے ہیں, اے اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے, اور سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان نصیب فرما دے. اور رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معمولات بدل جایا کرتے تھے. ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات میں بڑی پہل کیا کرتے تھے, لیکن حضرت ام المومنین عفیفہ کائنات فرماتی ہیں, اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات مروی ہے کہ جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رمضان مبارک میں دینے کے لیے کھل جایا کرتے تھے, ویسی کیفیت غیر رمضان میں نہ ہوتی تھی. یعنی کوئی ایسا موقع نہ آتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا دن نہ ہوتا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں صبح میں شام میں صدقہ نہ کرتے, افطاری نہ کرواتے, اور یہ اہتمام تھا. دوسرے اس موقع کی مناسبت سے میں یہ بات یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں, چونکہ ابھی رمضان کا اسٹارٹ ہے, 1 روزہ گزرا, ابھی پورا رمضان باقی ہے. ہم لوگ رمضان کیسے گزاریں, جو آج آپ کا یہ ٹاپک بھی ہے. تو جہاں ہم نے روزے کو پورے تقدس کے ساتھ گزارنا ہے, تراویح بھی پڑھنی ہے, ایک منت سماجت کے ساتھ اس پوری ٹرانسمیشن آپ کے ذریعے میں پوری قوم تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے, مانگنے کا طریقہ کار اختیار کیجئے.
یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے، مانگنے کا سلیقہ کار اختیار کیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اپنے رب سے کیسے مانگتے تھے، ان کے مانگنے کا کیا طریقہ کار تھا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگتے تھے؟ ہم جب تک وہ طریقہ کار اختیار نہیں کریں گے، آج تو نعوذ باللہ ہماری زبانیں گلا کرتی ہیں۔ مجھے ابھی چند دن پہلے ایک میسج آیا ہوا تھا، ایک خاتون نے کہا جی وہ پچھلے سال جو دعا آپ نے بتائی تھی وہ تو قبول ہو گئی تھی، لیکن اس مرتبہ جو بتائی وہ قبول نہیں ہوئی، تو میں نے مانگنا چھوڑ دی۔ بات یہ ہے کہ ہمارے مانگنے کا ہمیں طریقہ نہیں ہے، اور یہ ایمان کی کمزوری بھی ہے، کیوں مانگنا چھوڑ دیں؟ بالکل، ہمیں مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، ان ربی لسمیع الدعاء، اللہ کہتے ہیں تم مانگو میں سنتا ہوں۔ دوسری بات ایک جگہ فرمایا، دیکھیں ہم دعا کرنے کا مزاج عمومی طور پر ختم ہوتا جا رہا ہے، اور رسمی جو دعائیں ہوتی بھی ہیں، سارے حضرات بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، آپ یہ دیکھیں اگر کسی سے پوچھ لیں، اسی وقت ایک شخص نے دعا مانگی، آپ اس سے پوچھیں کہ آپ نے کیا مانگا، اسے کچھ پتہ نہیں ہے میں نے کیا مانگا، یعنی ہماری مانگنے میں بھی وہی حالت ہے اور ہماری بازار میں کھڑے ہوئے بھی وہی حالت ہے۔ اب ہم اس ٹرانسمیشن میں آئیں، چھوٹی سی ایک ایگزامپل ہے، ٹرانسمیشن میں آئیں تو ہم اپنا کتنا اہتمام کرتے ہیں، اپنے ڈریسنگ کا، اپنی پگڑی کا، ہر چیز کا، اپنی بول چال کا، ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن جب ہم اس ذات سے مانگنے جا رہے ہیں جو ذات ہمارے مانگنے سے بھی پہلے ہمیں جانتی ہے کہ یہ میرا بندہ مانگنے والا مجھ سے مانگنا کیا چاہتا ہے، جس کو اپنی کیفیت دکھانے کی ضرورت ہے، الفاظ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کے سامنے ہم کتنی بے ادبی سے بیٹھتے ہیں۔ ہمیں مانگنے کا تھوڑا سا طریقہ بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنی آنکھوں میں نمی لانی پڑے گی، اور جب تک یہ کیفیت ہم طاری نہیں کریں گے اپنی ذات پر، اس وقت تک اللہ جل شانہ کی رحمت جو ہے وہ آ نہیں سکتی۔ کیوں؟ میں ایک آخری جملہ آپ کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں، دعا نہ مانگنے والے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا جو مجھ سے نہیں مانگے گا میں اسے ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اور یہاں دعا نہ مانگنے والوں کو متکبر کہا گیا ہے، ریاکار کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ایک شخص اگر دعا نہیں مانگتا تو وہ اپنی دعا نہ مانگنے کی وجہ سے اسے متکبر کہا گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ ہر شخص محتاج ہے اور ہر شخص کو اللہ جل شانہ سے مانگنا ہے، اس کی عاجزی اسی میں ہے۔ آخری جملہ یہ ہے کہ اللہ سے ناز سے نہ مانگا جائے، شوہر کی طرح ٹریٹ نہ کیا جائے کہ جی آج نہیں مانگا تو کل نہیں مانگیں گے، اللہ سے نیاز کے ساتھ مانگا جائے، اللہ سے عاجزی کے ساتھ مانگا جائے۔ اچھا، آپ نے بڑی پیاری گفتگو کی۔ علامہ امین شہیدی صاحب کی طرف میں جانا چاہوں گی۔ علامہ صاحب، انہی کے جواب میں سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم مانگنا پھر چھوڑ دیتے، تو مانگنا تو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اچھا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جس طرح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتا ہے اپنے بندے سے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان کہ ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھتا ہے، اتنی غلطیوں کے باوجود ہمیں رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہوتا اس طرح، اللہ تعالیٰ کو منانا بڑا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے آپ جائے نماز بچھائیں، سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ مان جاتے ہیں، لیکن کیا ہم منانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں رمضان مبارک کا بھی؟ دوسری بات ان کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی، بلکہ آپ رہنمائی کیجیے گا کہ اس میں اعتقاد کتنا ضروری ہوتا ہے، مطلب ہم کتنا ٹرسٹ رکھیں، ہمیں کتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم جس ہستی سے مانگ رہے ہیں اس نے کن کہنا ہے اور ہمیں مل جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر و معین۔ دیکھیے، کسی بھی کام سے پہلے آپ کو اس کام کی قدر و قیمت کا علم ہونا چاہیے۔ جی، اگر آپ کو قدر و قیمت کا علم ہوگا تو آپ اسی حساب سے اہتمام کریں گے، اگر آپ کو علم نہیں ہوگا تو پھر اپنے حساب سے اہتمام کریں گے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ دعا کی قدر و قیمت کیا ہے، اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ جس ہستی سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ کتنی عظیم اور عالی مرتبت ہستی ہے، اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ میں خود کس حد تک محتاج ہوں اور میری حیثیت اس کائنات میں کیا ہے، تو اس کے بعد پھر انسان اس انداز میں مانگنا شروع کر دے گا جس کا حق بنتا ہے۔ ہم بنیادی طور پر نہ اپنی نفس کی شناخت رکھتے ہیں اور نہ اللہ کی شناخت رکھتے ہیں اور نہ دعا کی شناخت رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی ضرورتوں کی شناخت رکھتے ہیں۔ ہم روزی سمجھتے ہیں کھانے کو، ہم روزی سمجھتے ہیں گاڑی کو، ہم رزق سمجھتے ہیں اچھے مکان کو۔ کیا یہ جو اللہ نے نگاہ کرنے کی خصوصیت ہمیں عطا کی ہے یہ روزی نہیں ہے؟
کیا یہ جو میں اس وقت سوچ رہا ہوں یہ روزی نہیں ہے؟ کیا میری دل کی دھڑکن روزی نہیں ہے؟ کیا میرے رگوں میں دوڑنے والا اس وقت جو خون ہے وہ روزی نہیں ہے؟ کیا یہ جو میں سانسیں لے رہا ہوں یہ روزی نہیں ہے؟ کیا اس وقت میں بول رہا ہوں یہ روزی نہیں ہے؟ آپ کی زندگی میں اگر اللہ آپ کے اس نروس سسٹم کے اندر آپ کی آنکھ کھولنے کی صلاحیت آپ سے اٹھا لے تو آپ اگلے لمحے اپنے ہاتھوں سے پلکوں کو اٹھائیں تو اٹھائیں، ورنہ آپ اپنے ارادے سے پلکوں کو کھول نہیں سکتے۔ اس حد تک آپ اپنی زندگی میں محتاج اور ضرورت مند ہیں۔ جب آپ ہر چیز میں ضرورت مند ہیں، انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید، جب اللہ غنی مطلق ہے اور آپ فقیر مطلق ہیں تو آپ سراپا فقر ہیں، چاہے زبان سے مانگیں یا نہ مانگیں، آپ چاہے جتنے بھی متکبر ہوں، لیکن آپ کا سراپا وجود فقر سے عبارت ہے۔ لیکن اگر انسان اسی ادراک کے ساتھ، اسی علم اور فہم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو یقینی طور پر اللہ عطا کرتا ہے۔ اب یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ میں اگر مانگوں تو کیا مانگوں۔ یہ جو ابھی مولانا نے فرمایا کہ بعض لوگ اس طرح کا سوال بھی کرتے ہیں کہ پچھلی دفعہ میری دعا قبول ہوئی اور اس دفعہ نہیں ہوئی، ذرا غور کیجئے گا کہ آپ کا بچہ جب آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو آپ کبھی اس کو دیتی ہیں اور کبھی نہیں دیتی۔ وہ چیز دیتی ہیں جو اس کے فائدے میں ہے، وہ چیز نہیں دیتی جو اس کے نقصان میں ہے۔ اللہ ہم سے بہت زیادہ کوئی نسبت نہیں ہے، ہمارے منافع اور ہمارے مفاد کو بھی جانتا ہے اور ہمارے نقصان کو بھی جانتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں دینے سے ہمارا نقصان ہوتا ہے، بعض اوقات لینے سے ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم سے کوئی چیز چھن جائے تو اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہمیں کوئی عطا ہو تو اس پر کوئی زیادہ خوشیاں نہیں منانی چاہیے۔ قرآن کریم کہتا ہے لا تفرحوا بما آتاکم لا تحزنوا علی ما فاتکم، جو تم سے چھن جائے اس پر غم نہ، اس پر جو چھن جائے اس پر غم نہ مناؤ، اور جو تمہیں عطا ہو اس پر زیادہ تم خوشیاں نہ مناؤ، اس لیے کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ تمہارے مفاد میں، اور جو کچھ تم سے چھین لیا جاتا ہے یا روک لیا جاتا ہے وہ بھی تمہارے مفاد میں ہے۔ ہاں جو ملے اس پر شکر ادا کرو۔ اچھا، اس میں چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی، پھر آپ نے شاید اسٹار کوئزر کے بارے میں بتانا ہے، چھوٹی سی سوال سے چھوڑے جاتے ہیں، اس کے بعد جب ہم آئیں گے تو پروفیسر صاحب آپ سے میں رہنمائی لینا چاہوں گی کہ دعا کے بارے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعا کی خوبصورت بات ہے کہ کبھی رد نہیں ہوتی، ڈیلے ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد مل جاتی ہے، آپ نے کچھ مانگا وہ نہیں ملا، اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر سرپرائز ہے آپ کے لیے۔ ایسا سرپرائز ہے، اس پہ آپ کی رہنمائی چاہوں گی۔ جب اللہ نے مانگنے کا حکم دیا ہے، آپ اگر کسی سے کہیں کہ مجھ سے مانگو اور آپ اس کے مانگنے پر نہ دیں تو لوگ آپ کی مذمت کریں گے، کہیں گے بھئی انہوں نے مجھ سے کہا کہ مانگو پھر نہیں دیا، اس کا مطلب ہے بڑے ہی کنجوس آدمی۔ لیکن جب اللہ دینا چاہتا ہے اور خود کہتا ہے مانگو، تو اگر وہ آپ کو دینا چاہے تو کون سی چیز اس کو روک سکتی ہے؟ اور اگر وہ دینا چاہے تو اس کے خزانے میں کون سی چیز کم پڑتی ہے؟ جب وہ بے نیاز ہے تو وہ اگر نہیں دیتا تو صرف اور صرف اس لیے کہ آپ کی مصلحت نہیں، آپ سے پیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کی صحبت جو ہے وہ بڑی چیز ہے کہ کیسی کیسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ دیکھیں نا، اس کے بعد اب جو دعا کریں گے یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی، اور جس طرح ہم علماء سے سوال کر رہے ہیں تو یہی سوال و جواب کا سلسلہ نوجوانوں کے لیے بھی ہے۔ اسٹار کوئزر اس کا راؤنڈ شروع ہو چکا ہے، وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر آئیں گے۔ جیسے آڈیشنز تو دیکھ چکے ہیں نا تمام لوگ۔ ہاں، ماوش ہماری نیوز اینکر ہیں بڑی اچھی، وہ اس کو ہوسٹ کر رہی ہیں۔ ماوش کو اب نئے انداز میں اب دیکھیں گے، پہلے اپنی خبریں پڑھتے ہوئے دیکھا، ماوش کو اس کو ہوسٹ کر رہی ہیں، اور اس میں مدثر اقبال اور سمیہ بھی ہیں، وہ ڈیبیٹر، جی وہ ججز ہیں۔ جی چلیے دیکھیے گا پلیز۔ اب ہمیں تلاش ہے پاکستان اسٹار کوئزر کی۔ اس میں بھی ہمارے ساتھ ناظرین 3 کنٹیسٹنٹس موجود ہوں گے، اور ہمارے 2 راؤنڈز ہیں۔ ایک تو ہے ہمارا بزر راؤنڈ، کوشچن کریں گے سمیہ اور مدثر، اور جو پہلے بزر بجائے گا وہ جواب دے گا۔ اگر اس کا جواب صحیح ہوا تو اس کو +10 ملیں گے، اور اگر جواب غلط ہوا تو -10 ملیں گے۔ اس کے بعد اگر کسی اور کنٹیسٹنٹ نے جواب دینا ہو تو وہ دے سکتا ہے، لیکن اس کے کوئی پوائنٹس نہیں ملیں گے۔ تو پہلے بزر راؤنڈ ہوگا اور اس کے بعد ہمارا ریپڈ فائر ہوگا۔ تو سمیہ اور مدثر ہم بالکل ٹائم نہیں ویسٹ کریں گے، میرا خیال ہے آپ سٹارٹ کریں۔ میں پہلے نام بتا دیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ 3 اس وقت کنٹیسٹنٹس موجود ہیں۔ پہلے ہیں محمد رفیق، اور ان کو ہم نے ٹائٹل دیا ہے
بے کا, پھر ہے محمد وقاص اور وہ ہیں واؤ, اور عبد السمی ہیں اور یہ ہیں لام. تو اسی طرح سے ہمارا کمپٹیشن چلے گا اور اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون جیتا ہے. جو زیادہ سوالوں کے صحیح جواب دے گا وہ آج کا ونر ہوگا. چلیں جی, بالکل ایسے ہی ہے. اور ماوش نے جس طرح سارے رولز بتا دیے وقت ضائع کیے بغیر, پہلا سوال ہے تمام ٹیمز کے لیے, غور سے سنیے گا. سورہ یاسین سے سورہ قاف تک کی صورتیں کیا کہلاتی ہیں؟ آپشنز: المون, الطول, ان میں سے کوئی بھی نہیں, یا المشانی. آئی تھنک ریپیٹ کر دیں. سورہ یاسین سے سورہ قاف تک کی صورتیں کیا کہلاتی ہیں؟ آپشنز ہیں المون, الطول, کوئی بھی نہیں, اور المشانی. بزر راؤنڈ ہے, آپ نے بتانا ہے اس میں, اور ٹائم نہیں ہے. میرے خیال ہے نیکسٹ کویسچن. اچھا, میرا خیال ہے آپ ان کا جواب بتا دیں تاکہ ہماری جی, جواب جو ہے وہ اس میں ہے المشانی. ان تمام تر صورتوں کے درمیان کی صورتوں کو کہا جاتا ہے. ججز آپ لوگوں نے سوال بڑے مشکل رکھے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا اسٹار کوئزر ہے نا. ہاں جی. اب اگلا سوال میں کر رہی ہوں اور غور سے سنیے گا, پھر بزر دبائیے گا. کون سی نماز کی سنتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نماز کی سنت ترک نہ کرو تاکہ تم کو گھوڑے کچل ڈالیں؟ جی, نماز فجر. صحیح جواب. اگلا سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ جی, بنو امیہ. جی, آپ کا جواب درست ہے, بنو امیہ. +10. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال, ٹیم تیار ہے؟ قرآن مجید میں کل کتنی آیات ہیں؟ جی, ایک سیکنڈ, پہلے کس نے بزر بجایا؟ جی, واؤ نے بجایا. پھر ٹھیک ہے, 6666. بالکل صحیح جواب. میرے پاس بھی آسان سوال آ گیا جیسے پچھلا سوال تھا. شکر ہے. قرآن پاک کی کون سی سورہ ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی؟ لام. کس نے پہلے بزر بجایا؟ لام. خیال ہے بے نے. جی, وہاں سے. ہاں, پیسیا بتائے گا. پیسا بتا رہے ہیں لام. جی, اچھا, لام. سورہ توبہ. سوری, سورہ توبہ. جی, جواب درست ہے. زبردست. +10. اگلا سوال, طہارت سے کیا مراد ہے؟ جی, پاکیزگی حاصل کرنا. صحیح جواب. جلد و جسم کو پاک کرنا یا پاکیزگی حاصل کرنا. بالکل صحیح. تالیاں بھائی. مہاوش کے کہنے کے بعد ہم نے بہت آسان سوال اب رکھے ہیں. اچھا, ایک سورہ میں کم از کم کتنی آیات آتی ہیں؟ 3. جی, جواب درست ہے, سورہ عصر اور سورہ کوثر. 3 آیات. جی, اچھا جی. اگلا سوال ہے کہ قرآن مجید میں آیات تحریم کتنی ہیں؟ جی, 250. بالکل صحیح جواب. تو یہ بے کا جواب بالکل صحیح ہو گیا ہے. جی مدثر. سوال ہے کہ لفظ قل سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ جی, پی سی آر پہلا بتائیں. بزر کس نے بجایا ہے؟ جی, پی سی آر. میرے خیال سے واؤ نے بجایا. واؤ نے پہلے بجایا. بے نے وہ کہہ رہے ہیں. یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. نہیں, پی سی آر کیا بتا پی رہے سی ہیں؟ آر کہہ رہے ہیں بے نے بجایا. اور جواب کس نے دیا ہے؟ واؤ نے. اب تو پھر میرا خیال ہے سوال آگے چل لے لیتے ہیں. ہاں جی, اچھا چلیں. اگر آپ جواب ہے تو پھر آپ وہاں سے سنیں پہلے کہ اینکر کیا بتا رہے ہیں کہ کس نے جواب دینا ہے, کیونکہ بزر صاحب نے بتایا, وہاں سے وہ دیکھ سکتے ہیں. جب ریپیٹ تک کر کے ہم یہ نہ بتائیں کہ کس نے بزر بجایا ہے جواب نہ تب دیجیے. تک آپ لوگ اس کو میرے خیال میں خیر ہمارا جو ہے یہ ابھی والے راؤنڈ کا ٹائم ختم ہو گیا. اب ہم اپنے نیکسٹ راؤنڈ کی طرف جائیں گے جو کہ ہے ہمارا ریپڈ فائر. میں سب سے سوال کروں گی, 1 منٹ کا ٹائم ہوگا. 1 منٹ میں جس نے جتنے زیادہ جواب دیے وہ آگے جائے گا. ظاہر ہے اس کے پوائنٹ زیادہ ہوں گے, اور وہی والی بات ہے +10 and -10 والا فارمولا تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو پہلے میں بے سے سٹارٹ کروں گی, لیکن اس سے میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم اینڈ پر سارے جو ہے ریزلٹ وہ بتا دیں. ابھی ہم پہلے ریپڈ فائر کر دیتے ہیں. نہیں اس کا ہمارے اس کا رزلٹ. ٹھیک ہے, ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا رزلٹ ہے پہلے راؤنڈ کا وہ پہلے بتا دیتے ہیں, جو ہمارا بزر راؤنڈ تھا. تو ہمارے جو جناب آج کے ونر ہیں وہ ہیں بے نے, کیونکہ سب سے زیادہ جواب صحیح دیے تھے, ان کے 40 پوائنٹس ہیں. اور واؤ سیکنڈ نمبر پر ہیں, واؤ نے 20, اور اس کے علاوہ جو لام ہے انہوں نے صرف 10 پوائنٹس لیے ہیں. تو آج کے جو ہمارے پہلے راؤنڈ کے ونر ہیں وہ بے ہیں.
چلیں اب ہمارا اب ریپڈ فائر شروع ہو رہا ہے. ریپڈ فائر میں سب سے پہلے بے آپ سے سوال کروں گی. آپ نے کوشش کرنی ہے میکسیمم سوالوں کے جواب آپ دے دیں. اسٹارٹ کریں. چلیں 60 سیکنڈز ہیں, مطلب 1 منٹ کا ٹائم ہے. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. حضرت آدم علیہ السلام کو کس جن نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا؟ ابلیس. نشان حیدر پانے والے آخری شہید کا نام کیا تھا؟ پاس. صحرائے گوبی کس ملک میں واقع ہے؟ چین میں. صحیح. یوم دفاع پاکستان کے کس دن منایا جاتا ہے؟ 23 مارچ. غلط. ECL کن الفاظ کا مخفف ہے؟ PCL پاکستان سپر لیگ. غلط. انسانی جسم میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ 206. صحیح. آئرلینڈ کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ پاس. اسرائیل کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ پاس. عراق کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ پاس. جرمنی کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ پاس. کوئی بات نہیں. سب سے کم شہر کون سا ہے سب سے کم شہر؟ آبادی کے لحاظ سے؟ پاس. چلیں جی وقت ختم ہو گیا ہے اور آپ نے اب ہم سیکنڈ جو ہمارے واؤ ہیں ان سے اب ہم سوال کریں گے. چلیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. قرآن کریم کی صورتوں کے نام کس نے تجویز کیے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحیح. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا پرانا نام کیا تھا؟ کراچی اسٹاک ایکسچینج. صحیح. قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر کن پیغمبر علیہ السلام؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. بالکل صحیح. سورۃ بقرہ میں کل کتنے رکوع ہیں؟ 40. صحیح. نماز جمعہ کب ادا کی جاتی ہے؟ جمعے کے دن. بالکل صحیح. حج میں پہاڑی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو کیا صحیح. کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. سری لنکا کے دارالحکومت کا کولمبو. کیا نام ہے؟ سوڈان کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ خرطوم. سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ پاس. شام کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ شام. شام. فلسطین. غلط. ساؤتھ افریقہ کی دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ پاس. انگلینڈ کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ لندن. صحیح. ویٹیکن سٹی کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ ویٹیکن سٹی. بالکل صحیح. یوگنڈا کے دارالحکومت کا کیا پاس. نام ہے؟ یوکرین کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ پاس. تاجکستان کے دارالحکومت کا کیا نام دوشنبے. ہے؟ بالکل صحیح جواب. اب جناب ہمارا جو ہے وہ تھرڈ جو کنٹیسٹنٹ ہے, آپ ریڈی ہیں؟ اب آپ سے سوال ہوں گے اور کوشش کرنی ہے آپ نے بھی. انہوں نے تو ماشاءاللہ سے بہت سارے سوالوں کے صحیح جواب دیے. قرآن پاک میں سب سے پہلے کس پیغمبر کا تذکرہ آیا ہے؟ حضرت موسیٰ. غلط. قرآن پاک کی کس سورت کو عروس القرآن کہتے ہیں؟ سورہ رحمان. صحیح. اسلام میں سب سے پہلے مفتی کون ہوئے؟ پاس. قرآن مجید کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھا جانے والا. سوری پڑھا جانے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورہ احزاب. صحیح. اسلام کا تیسرا اہم رکن کون سا ہے؟ زکوٰۃ. غلط. ساؤتھ کوریا کی دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ پاس. سنگاپور کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ پاس. فلپائن کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ ناروے کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ مالدیپ کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ آئرلینڈ کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ اسرائیل کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ عراق کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ جرمنی کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ چلیں جناب اس کے ساتھ ہی وقت بھی ختم ہو گیا ہے اور میرے خیال سے چیزیں تو بالکل کلیئر ہیں کہ اس جو راؤنڈ کے ونر ہیں وہ کون ہیں. میرے خیال سے تو واؤ ہی ونر ہے, لیکن ظاہر ہے ہماری جو ٹیم ہے وہی بتائے گی کہ کس نے کتنا سکور لیا. اور ابھی یہ آ بھی جائے گا اسکرین پر. ٹیم بے نے جناب 70 پوائنٹس لیے ہیں, ٹیم واؤ نے لیے ہیں 130 اور ٹیم لام نے لیے ہیں 40. تو آج کے جو اس راؤنڈ کے ونر ہیں وہ ہیں ٹیم واؤ. تو آپ آج کے راؤنڈ کے ونر ہیں, بہت بہت آپ کو مبارک ہو جناب. اس کے ساتھ ہی ہمارا کوئز سیگمنٹ پہنچا اپنے اختتام کو اور اب چونکہ ڈاکٹر فضا اکبر خان اور اسامہ غازی ہمارے انتظار کر رہے ہیں. مدثر اینڈ سمیہ آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. ناظرین اب آپ سے ملاقات ہوگی ہماری افطار میں, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.
स्टार क्विज़र आप देख रहे थे, देखा आपने कि बच्चे कितने ज़हीन हैं, किस तरह जवाब दे रहे हैं, और बजर राउंड भी होता है और रैपिड राउंड भी होता है, जल्दी जल्दी सवाल जवाब करने होते हैं और जवाब जल्दी से आपने देना है, वक्त कम होता है, तो कभी कभी हम पर भी ये दबाव आ जाता है क्योंकि सहरी का वक्त है और हमारे पास भी ढेर सारे सवाल आते हैं और हमें फ़ायदा उठाने हैं उलमा की इस महफिल का। एक माशाल्लाह आलिम हमारे साथ इस तरह है कि वो एक टॉपिक आप छेड़ते हैं तो दिल करता है कि काफ़ी देर उन्हीं को पूरी सहरी इसी में गुजर जाए, उन्हीं के जवाब में, लेकिन बस वक्त कम होता है। अच्छा, और बहुत से सवाल होते हैं जो हमारे ज़हन में, पता अक्सर लोग जो टीवी देख रहे होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं ये पूछो फिजा उसामा की पूछो, अक्सर लोग साथ साथ ये कर रहे होते हैं। जिस तरह ड्रामा चल रहा होता है तो लोग कहते हैं आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, क्यूरियोसिटी होती है। तो जो बहुत से सवाल ऐसे हम कोशिश करेंगे कि हम भी आपकी तरह सोचते हैं, आपके ज़हनों में जो सवाल गर्दिश करते हैं हमारे ज़हनों में वो करते हैं, जितनी रहनुमाई हम ले सकें। सबसे अच्छा सवाल ही होता है जो देखने वाले उनके ज़हन में है, उनके ज़हन में है, वो कहते हैं अच्छा बड़ा अच्छा किया उसामा ने पूछा, फिजा ने पूछा, साथ साथ कमेंट्री चल रही होती है व्यूअर्स की। अच्छा जी प्रोफेसर साहब, आपके लिए मैंने एक सवाल छोड़ा था इस सेगमेंट से पहले, वो सवाल ये था कि दुआ कभी रद्द नहीं होती। मैंने कहीं पढ़ा था कि दुआ की खूबसूरती ये है, तो ये जो रद्द नहीं होती उसमें हमें मुतबादिल मिल जाता है, कई दफ़ा इंतज़ार से मिल जाता है, सब्र का फल मीठा होता है, ज़रा रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन व बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतमूहु व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। तुमने मुझसे जो मांगा मैंने तुमको दिया, अगर तुम मेरी नेमतों का शुमार करना चाहो कभी नहीं कर सकते। क्या बात। मांगना, अल्लाह से मांगना इज़्ज़त है, इंसानों से मांगना ज़िल्लत है। जब भी हाथ उठे अल्लाह के सामने हाथ उठे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इन्नल्लाह यग़दब मन तरक सवालहु, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज़ हो जाते हैं। अल्लाह तुम मुझसे क्यों नहीं मांगता? व इन्नल्लाह युहिब्बु अन तुल्लिह फिस सवाल फिल मसअलत, अल्लाह को ये बहुत अच्छा लगता है कि अल्लाह से पर इसरार करो, या अल्लाह मेरा काम कर दे, या अल्लाह मेरा काम कर। जितना आप इसरार करेंगे अल्लाह को उतनी आपसे मोहब्बत आएगी। कितनी प्यारी बात। अच्छा, छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगी आपकी इजाज़त से। मैं हम भी इस टाइम से गुजर चुके होते हैं, कई बार हम भी मायूसी जी में चले जाते हैं, और मायूसी के बारे में कहते हैं मायूसी कुफर है। मतलब आप पे भी बुरा वक्त आया होगा सामा, मुझ पे भी कभी आया होगा, हम सब पर आया, तो हम लोग मतलब मैं माजर के साथ कहूँगी मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि अब मैंने अपने को बहुत तब्दील किया। अब मेरा जो अल्लाह ताला पे बहुत ज़्यादा है, तब मैं मायूस हो जाती थी और मैं ये अपनी गलती सबके सामने मानूंगी। मैं भी कहती थी मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। फिर मैंने भी ज़िंदगी में बहुत से लोगों से सीखा जिन्होंने मेरी रहनुमाई की। बहुत प्यारे मेरे एक मेंटोर हैं, मुझसे बड़े हैं, बहुत एक प्यारी शख्सियत हैं। उन्होंने मुझे बड़ी प्यारा एक जुमला बोला कि मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता, कैसे होगा? उन्होंने कहा अल्लाह बड़ा बादशाह है। और वो जुमला मैंने यहाँ पे समझे सेव कर लिया कि अब मैं जब भी किसी मुश्किल में होती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह बड़ा बादशाह है, ये हो जाएगा, ये हल हो जाएगा मसला। नामुमकिन जो लगता है वो भी मुमकिन हो जाएगा। इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम फरमाया इन्नल्लाह यक़बल दुआ हत्ता मा लम यअजल अल मरउ मुस्लिम, अल्लाह दुआ कबूल करते हैं जब तक बंदा जल्दी नहीं करता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया महव इस्तेजालुल मर, या रसूल अल्लाह बंदे की जल्दी क्या? बंदा ये कहे, रसूल फरमाया बंदे की जल्दी ये है कि दाओ तो वलम युजबली, मैं तो दुआएं करता रहा, मेरी दुआएं कबूल ही नहीं हो रही, क्योंकि बंदे में सब्र नहीं है, जल्दी है, सब्र नहीं। देखो अल्लाह आपका मुलाजिम नहीं कि आपने इधर कहा उधर फौरन कर दे, वो मालिक है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम 80 साल तक दुआ किया औलाद के लिए, और फिर भी आखिर में जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को देखा बेमौसमी फल देके, तो फिर अल्लाह से फ़ौरन दुआ की, अल्लाह अगर तू मरियम को बेमौसमी फल दे सकता है, मुझे बच्चा नहीं दे सकता। वश्ता अला रअसु शैबा, मेरा सर सफ़ेद हो गया है, और मेरी हड्डियाँ कमज़ोर होगी। बुढ़ापे की आ से आल हड्डियाँ होती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होगी। मैं अब अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा। 86 साल तक दुआ की, मायूस नहीं हुए। फिर कहते लम अकुम बिदुआए का रब्बे शकिया, अल्लाह मैं तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं रहा। क्या बात। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितनी दुआ की। ये अम्बिया की जो अल्लाह जिक्र की है कुरान मजीद में किस्सा है, ये हमारी इबरत है। हज़रत मूसा को देखिए आप, जब मिस्र से निकले, आप निकले, आपको एक शहब आए जा मिन अक्सर मदीना तेरा, जो या एक आदमी आया दौड़ता हुआ, मूसा इन्नल मला या तमरून बिका फ़ख्रुत फ़िन्नी लक मिनन नासिहीन, मूसा फ़िरौन की कबीना तुम्हें कत्ल करने का मनसूबा बना रही है, निकल जाओ यहाँ से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसी तरह जिस हालत में थे मदियन की तरफ चले। उस वक्त जो करीब थी रियासत थी जिस पर फ़िरौन का असर नहीं था, वो मदियन थी। आप मदियन की तरफ रवाना हो जाते हैं और रब कहते हैं रब अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमाना। आपके पास कुछ नहीं है, सहराई सफ़र है। जब आप मदियन पहुँचते हैं, मदियन के बाहर एक कुआँ था,
कुएं पर देखा वाजदा अले उम्मत मिनन नास यसकून, देखा कि लोग पानी पिला रहे हैं अपने मवेशियों को। वह वाजदा मिन दूनिया में इमरातैन इमरातान तसूदान, दो लड़कियां दूर खड़ी अब बकरियों को रोक रही हैं। हज़रत दरख्त के साए तले बैठे हुए हैं, उन्हें देख रहे हैं, बकरियों को पानी पिलाने देती, जब बकरी को निकल जाए रोक लेती। अब हज़रत हुसैन कहने लगे मास खतबो कुमा, तुम्हारा क्या माजरा है, तुम अपनी बकरियों को पानी ला नस की तजुज़रिया वबूला शेख कबीर, हम उस बकरियों को पानी नहीं पिलाती जब तक ये गैर मर्द पर अपनी मवेशियों को पानी पिला कर निकल नहीं जाते, जब खाली हो जाता फिर हम पानी पिलाती हैं। वबूला शेख कबीर, हम जो काम कर रही है मजबूरी से कर रही है, हमारा अब्बा बहुत बूढ़े हैं, वो काम नहीं कर सकते। हज़रत ने फसकाल हम कुरान कहते उन्होंने फ़ौरन उठे और पानी पिला दिया, उनकी बकरियों को डोल खींचा, नबी थे वो डोल जो 40 आदमी थे आप अकेले लेकर पानी पिला दिया अपने बारी। पानी पिलाने से पहले आपने ये नहीं कहा बच्चियों से देखो मैं मिस्र से आया हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा, मुझे गिलास दूध देते ना, मैं तुम्हारी बकरी को पानी पिला देता, तो नहीं कहा। बकरी को पानी पिला दिया, किससे मांगा, फलम्मा तवल्ला इला ज़िल, फिर जाकर उसी दरख्त के साए तले बैठ कर अल्लाह को पुकारते हैं। फ़क़ाल रब्बी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, अल्लाह तू जानता मैं इस सरज़मीं पर कोई मुझे नहीं जानता, मैं उन्हें नहीं जानता, मैं कहाँ जाऊँ मैं नहीं जानता, मैं तुझे जानता हूँ, तुझसे मांगता हूँ अल्लाह मुझे मेरे लिए बंदोबस्त फरमा दे। किससे मांगा, अल्लाह से मांगा। कभी भी जब ये बात हो, जब इंसान दुआ करता है शैतान साथ बैठ जा आकर कहता है, मजूसी डालता है, देखो ये कैसे होगा, ये कैसे, जब अल्लाह से मांगो फिर ये मत कहिए कैसे होगा, फिर ये होगा। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा, भाई अल्लाह से दुआ करके हटते, फजाते है दुआ में तमशी अलस्तहिया, उन दो बच्चियों में से एक बच्ची बड़ी हया से सिमटे आती है और कहती इन्ना अबी यदऊ का, मेरा बत में बुला रहे हैं। फरमाया क्यों बुला रहे हैं, यस्किया के अजर मासक़ई तलाना, ताकि तो आपने जो आज हमारी मवेशियों को पानी पिलाया उन तुम्हें मजदूरी देना चाहते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने कैसे बंदोबस्त बनाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुनता है। कभी भी आप ये मत कहिए मैंने दुआ की तो अल्लाह से मांगते रहिए, अल्लाह से मांगते रहिए और कभी भी ना इसको, इसलिए रसूल अकरम ने फरमाया दुआ जो करते हैं हम ये कभी ज़ाय नहीं जाती। दुआ की तीर या तो अल्लाह ताला दे देते हैं, अगर आप फ़ौरन दे देंगे, अगर नहीं, अगर शर है उसे रोक लेंगे। तो पता है मेरे बंदे को मैं दे दिया ये तबाह हो जाएगा, इसलिए रोक लिया। और फिर दुआ जो कबूल नहीं होती अल्लाह उसको बंदे के लिए महफूज रखते हैं ताकि क़यामत वाले इसका अजर दे। हदीस में आता है जब बंदे की अल्लाह से मुलाकात होगी अल्लाह ताला उसे अजर अता करेंगे, स्वाब अता करेंगे, ये तेरा स्वाब है, ये या बंदे इन्ना का दाऊतानी फी वक्त कदा, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाए कि मेरे बंदे तूने फलां दुआ की थी ना, फस जब तो अल्लाह का मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली थी, तुझे दे दिया था ना, फलां वक्त तूने दुआ की थी मैंने तुझे नहीं दिया, वो शर था मैंने रोक लिया, फलां वक्त तूने दुआ की थी मैंने दी, आज वो दुआ मेरे पास महफूज है, तुझे उसका अजर मिलेगा। हदीस में आता है जब अल्लाह ताला वो ना अनसुनी हुई दुआओं का, गैर कबूल की हुई दुआओं का अजर देगा, तमन्नल मरो अल्लाह युस्तजाब ली दुआ, आदमी का अंदर ये ख्वाहिश पैदा होगी काश के दुनिया मेरी दुआ को पूरी ना हो, आज उसका अजर मिलेगा। रसूल अल्लाह से मांगा को इन्नल हज़रा ला युगनी मिनल क़दर, तदबीर तुम्हारी तदबीर है तुम्हें तकदीर से नहीं बचा सकती, अगर कोई तकदीर से चीज़ बचा तो दुआ है। इन दुआ यनफ़अ बिमा नज़ल बिमा लम यनज़ल, दुआ जो है उस मुसीबत में फ़ायदा देती है जो इंसान पर उतर चुकी है। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी। अच्छा दुआ के अलावा सदक़े के हवाले से आपने बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका और खैरात बहुत करते थे रमज़ान में, बाकी महीनों की निस्बत ज़्यादा। इसमें मैं मुफ्ती आबिद साहब से रहनुमाई लूँगी, लेकिन पहले आपको लिंक देना चाहूँगी। जी बिल्कुल, हमें चूँकि स्टार नात खां भी हमारा सेगमेंट होता है, हमारे साथ नात खां भी होते हैं, तो भी हम नात की तरफ जाएंगे और उसके बाद उलमा के बोल, आलिम के बोल हमारा सेगमेंट जारी है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के सिलसिले में बोल एंटरटेनमेंट की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान में बोल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब। नाज़रीन, पाकिस्तान में रहने वाले हमारे तमाम इस्लामी बहन भाई आज अपने दूसरे रोज़े की तरफ जा रहे हैं और हम दुआ करते हैं कि इस साल भी ये रमज़ान हमारे लिए रहमतें, बरकतें, मुस्तहकम अमन व अमान, सलामती, हिदायतें और बख्शिशें लेकर आए। और हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान के बाबरकत महीने में आप रहेंगे हमारे साथ रमज़ान में बोल में,
اور اس سال ہم نے کچھ نئے سیگمنٹس متعارف کروائے ہیں، اور وہ سیگمنٹ جس کے بارے میں کہوں کہ میرے دل کے بے حد قریب ہے تو بالکل غلط نہ ہوگا، وہ سیگمنٹ ہے اسٹار نعت خواں۔ جیسے کہ آپ نے پہلے دیکھا ہے، ہم نے ملک بھر سے ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹ کو دعوت دی، گرینڈ آڈیشنز کیے، لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچے، ایس او پیز کا خاص خیال رکھا گیا، جس کے بعد ہم نے ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹ کو شارٹ لسٹ کیا، جن کے درمیان اب یہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ اور مقابلے کا مقصد ہار جیت نہیں ہے، بلکہ اپنے ملک میں ہی نہیں دنیا بھر میں ثنا خوانی کو فروغ دینا ہے۔ تو اب یہ مقابلہ ہوگا، پھر اختتام پر پاکستان کو ملے گا پاکستان کا اسٹار نعت خواں۔ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں، اپنے ججز کو آپ سے متعارف کرواتی ہوں۔ اس وقت فیصل حسن نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور الحاج شفیق احمد صابری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ فیصلہ کریں گے کہ اسٹار نعت خواں کون ہے جو آگے چل کر بھی اپنے فن کا لوہا منوائے گا۔ کیا خوب کسی نے کہا ہے، زندگی زمیں کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی، پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، اور پھولوں کی خوشبو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے میں رہ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی، پیارے نبی، مدینے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے ذکر کے بغیر اگر کہا جائے تو کوئی بھی رمضان ٹرانسمیشن ممکن ہی نہیں ہے۔ تو چلیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اپنے پہلے کنٹیسٹنٹ کو دعوت دیتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں عائشہ حسن صاحبہ۔ عائشہ صاحبہ نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گی۔ جی عائشہ۔ آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا۔ ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ، زبردست۔ چھوٹی سی ہیں عائشہ حسن، لیکن انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے نعت پڑھی، بہت خوبصورت انداز میں پڑھی۔ اب یہ نعت کس طرح پڑھی ہے اور اس میں قرت کا، آواز کا کہاں کہاں جادو چلایا گیا ہے، یہ فیصلہ کریں گے فیصل حسن نقشبندی صاحب اور الحاج شفیق احمد صابری صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ یہاں پر تشریف لائے۔ اب بتائیے گا فیصل صاحب اور شفیق صاحب، کیسے دیکھا آپ نے؟ نہیں ماشاءاللہ، جب بچی نے انترا کہا ہے نا اوپر دیدار کے قابل، لیکن جہاں جو جگہ ہے نا، جو پوائنٹ ہے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ بچی سے ادا نہیں ہوا، مشکل ہے جگہ، اور اس کو جتنا سکون سے کہیں گی اتنا اچھا لگے گا۔ پڑھا اچھا ہے، بہت اچھا پڑھا ہے اس نے ماشاءاللہ۔
اور انشاءاللہ آگے کوشش کرے گی تو اور اچھا پڑھیں گے انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا عائشہ. اللہ رب العزت آپ کو بہت برکت عطا فرمائے. ظاہر ابتدا ہے, کچھ چیزیں آہستہ آہستہ جی سیکھ رہی ہیں. یقیناً تیاری کر کے آئی ہیں اور اتنا بڑا مقابلہ ہے, پریشر بھی ہوتا ہے. جی جی اور دو بچوں کے درمیان تشریف فرمائے, یہ بھی ایک ہوتا ہے. بالکل. تو ہمیں ذرا تھوڑا مارجن دینا چاہیے, خصوصی توجہ دینی چاہیے. جی بالکل. وہ اس حوالے سے کہ یہ تنہا ہیں دو بچوں کے درمیان. جی جی. تو یہ اس بات کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. بہت خوبصورت پڑھا, اور یہ میں عائشہ کے لیے نہیں, میں تمام بچوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ تلفظ کا بہت خیال رکھیں. آپ نے قابل کو چھوٹے کاف سے پڑھا, اور دوسرا یہ کہ جیسے شفیق صاحب نے کہا کہ وہ جو پورا سر لگا کر آنا تھا وہ اس میں بھی تھوڑی سی کمی رہی. بہرحال یہ تمام تر چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں, اس پر اگر آپ آئندہ دھیان رکھیں گی تو انشاءاللہ اور اچھا پڑھیں گی. میرے لیے, میں آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں کہ آپ بہت آگے تک جائیں. تو اگلے کنٹیسٹنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اس وقت شامیر فروزی صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں, تو آئیے چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان سے سنتے ہیں. جی شامیر. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا, کونین بنائے سرکار کی خاطر, کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا, کونین کی سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوبصورت آواز. بس آپ کا وقت ختم ہو گیا کیونکہ ٹائم چونکہ کافی کم ہے, لیکن آپ حسن صاحب, فیصل حسن صاحب اور شفیق صاحب, زبردست انداز, بڑی خدا کی دین ہے یہ آواز بھی. انہوں نے کافی اونچے سروں پر نعت پڑھی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ شامیر نے کوشش اچھی کی. اللہ رب العزت حضور کے ثنا کے لیے اسے قبول فرمائے. لیکن اونچی آواز میں پڑھنا اچھی بات ہے, اللہ رب العزت کی دین ہے یہ بھی, لیکن اس پر کنٹرول رکھنا بھی جو ہے نا وہ بہت, ایسا نہ ہو کہ ہم اوپر چلے تو جائیں تو وہاں واپس بھی تو ہمیں آنا ہے. بہت خوبصورت انداز میں پڑھا, لیکن ایک دو جگہ پر آپ نے نہیں فیصل, اس میں جو ایکسٹرا جو اگلی بات جو ایکسٹرا لگائی ہے نا, جی جی, وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. جی, فیلنگ کے ساتھ واپس آنا چاہیے تھا. جو طرز کی ریکوائرمنٹ ہے نا, جو ہمارے اساتذہ نے, ہمارے اسلاف نے, جنہوں نے یہ کمپوزیشن کی ہے, انہوں نے تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کمپوزیشن کی ہے, اور وہ یقیناً
اسی کو ہم نے بھی پڑھا ہے, ہمارے بعد آنے والی جنریشن بھی اسی کو فالو کر رہی ہے. یہ جو اوپر جانے کی کوشش کی نا, تو یہاں پر تھوڑا سا, میں پتہ نہیں شفیق صاحب مجھ سے متفق ہیں یا نہیں ہیں, تو تھوڑا سا اتنا اوپر جائیں کہ آسانی سے واپس آ سکیں. جی وہ نہیں, واپسی کا راستہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے. بالکل بالکل. جی بہرحال بتاتے ہیں. یہ میری طرف سے آپ جو میں نے بنایا کی چیز ہے دونوں نے. بہرحال میں دیکھیں کوئی ایک کنٹیسٹنٹ جو ہے اس کو ان لکیلی جانا پڑے گا, 2 کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ آگے چلیں گے. جو آج کے اس مقابلے میں ہمارے ساتھ آگے جائیں گے وہ 18 نمبر کے ساتھ وہ ہیں عائشہ حسن. وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ اگلے راؤنڈ میں شریک ہوں گی. اور اس کے بعد جو ہے وہ شامیر صاحب اور طلحہ, ماشاءاللہ دونوں نے بہت اچھی نعت پڑھی. اور میرے لحاظ سے شامیر ہمارے ساتھ, میں نے ان کو 19.5 نمبر دیے ہیں اور شفیق صاحب نے 19 دیے ہیں, تو یہاں بھی ہم تقریباً ساتھ ہی ہیں. تو اللہ رب العزت انہیں قبول فرمائے. یہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ آگے جائیں گے. اور میرے جو طاہا صاحب ہیں, ان کے لیے میری دعائیں ہیں. اور آپ نے حوصلہ بالکل نہیں ہارنا ہے اور محنت کرتے رہنا ہے. بالکل. اور ان کلاموں کا انتخاب کیجئے کہ جو مقابلوں میں پڑھی جاتی ہے. یہ ابھی آپ کی تربیت ہو جائے گی تو آپ آگے سروائیو کرنے کے لیے محافل میں بھی آپ کو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. یہ بھی کوئی کم بات نہیں ہے کہ آپ یہاں تک پہنچے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو حضور کے ذکر سے دعائیں ہیں طاہا آپ کے لیے, اور عائشہ اور شامیر آپ کو بہت بہت مبارکباد, آپ ہمارے ساتھ آگے چلیں گے. تو ناظرین اب میں یہیں پر آپ سے اجازت چاہوں گی اس سیگمنٹ میں, کیونکہ اب ہمیں ظاہری سی بات ہے افطار میں آپ سے ملاقات کرنی ہے. اور کیا خوب فرمایا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ ہمارے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے. تو بھرپور فائدہ اٹھائیے اس رمضان کے مہینے کا. اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے ارد والوں کا بھی خیال رکھیں, نیکیاں کمائیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. آپ نے اسٹار نعت خواں دیکھے, اور یہ خاص ہمارا سیگمنٹ ہے. نوجوانوں کو موقع دیا جا رہا ہے کہ نعت خوانی میں وہ اپنا نام بنا سکتے ہیں, اور سیکھنے کا بھی موقع ہے, اس لیے کہ پاکستان کے مایا ناز نعت خواں اس میں ججز کے فرائض انجام دے رہے ہیں. شفیق احمد صابری صاحب اور فیصل حسن نقشبندی صاحب, آپ نے دیکھا, اور سیرش زویب کتنی خوبصورتی سے اس کو ہوسٹ کر رہی ہیں. تو یہ انشاءاللہ آپ سحری اور افطاری میں یہ سیگمنٹ ہمارا دیکھتے رہیں گے. اور عالم کے بول ہمارا سیگمنٹ جاری ہے. اور ڈاکٹر فضا, یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر فضا بیٹھی ہیں, ان کے ذہن میں سوال آئیں اور آپ ان کو روک لیں, یہ ممکن ہے؟ کوئی جرت کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا میری جرت نہیں ہے. اسامہ بھائی کے علاوہ کسی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ مجھے ڈانٹ دے. اسامہ بھائی کی ڈانٹ میں کہتے ہیں آپ کی ڈانٹ سر آنکھوں پر ہے نا. کہہ دیتے میری بہن ہمیں ڈانٹ لیتا ہوں. ہاں دونوں میاں بیوی کو میں ڈانٹ لیتا ہوں. ہاں ڈانٹ دیتے ہیں کیونکہ اسامہ بھائی ہمارے بھائی ہیں, بھی بڑے گھر میں میں ڈانٹ سن رہا ہوتا ہوں نا. اور وہ جو بدلہ ہے نا وہ ہم پہ نکلتا ہے. ایسے چلتا ہے بس, ٹھیک ہے نا اسامہ بھائی, ایسے نہیں چلے گا. چلے مفتی عابد صاحب کی طرف آ رہی ہوں. مفتی عابد صاحب, میں نے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا کہ صدقے کے حوالے سے بڑی اچھی بات کی تھی مفتی صاحب نے پروگرام کے آغاز میں, اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں باقی سال کی نسبت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے. تو جو صدقہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بلا کے منہ میں جاتا ہے. اور پھر ایک اور چیز ذرا رہنمائی کیجیے کہ کہتے ہیں کہ خواب آ جائے تو فوراً اٹھ کے صدقہ دے دینا چاہیے, اور وہ 2 دن یا 3 دن کے اندر دے دینا چاہیے. وہ خواب کسی کو سنانا بھی نہیں چاہیے, اس کی تعبیر جب کوئی غلط دے دیتا ہے وہ ہو جاتی ہے. تو صدقہ اور اس مہینے کی اہمیت کے حوالے سے, اور جو خواب کا صدقہ دیا جاتا ہے وہ کتنے دن کے اندر دینا چاہیے, اور جو خواب کسی کو سنا دیا جاتا ہے اور وہ بندہ کو تعبیر دے دیتا ہے, جو کہ کہتے ہیں کہ جاہل کو خواب نہ سنائیں, جس کے پاس عقل یا شعور نہ ہو یا نالج نہ ہو اس کو خواب نہ سنائیں. اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے. 4-5 سوال جمع ہو گئے ماشاءاللہ. یہ آپ کا امتحان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سب سے پہلے تو یاد رکھیے ایک روزہ جو ہے وہ ابھی گزرا, تو رمضان کی ابتدا ہے, ہمیں گزارنا کیسے ہے. پھر صدقات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
रमज़ान के महीने में सदक़ात की कसरत फरमाते थे, नवाफिल की कसरत फरमाते थे। इस सब को मैं एक साथ यूँ बयान करूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये इरशाद जो फरमाया रमज़ान के शुरू होने से पहले, ये वो प्रोटोकॉल का खुतबा है जो ये वाहिद महीना है रमज़ान जिसके आने से पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के सामने तशरीफ़ लाए और कहा, ए मेरे सहाबा, एक ऐसा महीना आने वाला है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जिसमें एक कोई नफल करे तो उसे फ़र्ज़ का सवाब मिलता है, फ़र्ज़ करे तो उसे 70 फ़र्ज़ों का सवाब मिलता है। 70 मतलब नफल का फ़र्ज़ आप इस बात से समझ लें कि अगर कोई सारी ज़िंदगी तहज्जुद पढ़ता रहा तो वो 2 रकात फ़जर के बराबर नहीं हो सकता, इतना सवाब है फ़र्ज़ का। लेकिन जो इस महीने में नफल पड़ेगा उसे फ़र्ज़ों का सवाब मिलेगा, और जो फ़र्ज़ पड़ेगा उसे 70 फ़र्ज़ों का सवाब मिलेगा। जो एक बार सुभान अल्लाह कहेगा उसे दीगर 11 महीनों में 1 लाख मरतबा सुभान अल्लाह कहने जैसा सवाब मिलेगा। जो एक मरतबा सदका देगा वो ऐसा है जैसे 11 महीनों में उसने 1 लाख मरतबा सदका दिया है। जिसने इस महीने में 100 रुपये किसी को अल्लाह की राह में दिए, ऐसा है जैसे 1 लाख गुना उसने जो है वो सदका किया। अच्छा, इससे कुछ और भी मसाइल निकलते हैं। लोग ये समझते हैं कि ज़कात जो है ना वो हम रमज़ान के महीने में ही देनी चाहिए। ये रमज़ान का ज़कात से ताल्लुक़ नहीं है। इस फजीलत को जब हम बयान करते हैं लोगों के सामने तो लोग अपना माइंड बना लेते हैं कि हम अपने जो सदक़ात हैं और ज़कात है वो रमज़ान के महीने के लिए ही जमा रखें। याद रखिए, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मुहर्रमुल हराम के महीने में साहिब निसाब किया और आपके पास माल आ गया, मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपए आ गए, अब उस मुहर्रमुल हराम जब अगला आएगा यानी 12 महीने पूरे होंगे, कामिल हौलान हौल होगा, तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ हो गई। अगर मुहर्रम में नहीं दी, फिर सफ़र गुजर गया, रबीउल अव्वल आ गया, रबीउल सानी आ गया, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शाबान, फिर मैं अब रमज़ान में दूंगा, तो गुनहगार हुआ, हराम का गुनाह मिलेगा, क्योंकि जो फ़र्ज़ हो चुका था उसने उसको लेट कर दिया। ये जायज़ नहीं है कि मुहर्रम में जो लाजिम हो चुका सदका जिसे हम ज़कात कहते हैं वो आप डिले करके रमज़ान तक ले आएँ। ये जायज़ है कि आप जो लाजिम नहीं हुआ था वो रमज़ान में ही दे दें कि पिछले साल मैंने जो है वो ज़कात में 10 लाख रुपए दिए थे, तो मैं इस साल जो है ना 10 लाख एडवांस में निकाल देता हूँ ज़कात की नियत करके। तो उसने किस्म का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने माल का इंश्योरेंस भी करा दिया। तो एडवांस में ज़कात देना जायज़ है, लेट करना जायज़ नहीं है। तो सदक़ात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दिया करते थे। इस महीने में सदका बला को टाल देता है, और सदक़े के लिए माल होना ज़रूरी नहीं है, सदक़े के लिए खैर की नीयत होना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स जा रहा है, रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, रास्ते में कोई और रुकावट है, कोई और अजियत वाली चीज़ है, पैसे इसके पास नहीं हैं, उस रुकावट को हटा देता है, उस अजियत को दूर कर देता है, अल्लाह करीम इसे भी सदक़े का सवाब अता फरमाता है। और ये सदक़ात वो हैं जो, जिस तरह मेरी बहन ने कहा कि बला के मुंह में चला जाता है, बला को दूर कर देता है। ये सदका वो है जो जाता तो एक गरीब के मुंह में है, एक नादार के मुंह में है, एक बेलिबास को आपने लिबास पहना दिया, एक भूखे को आपने खाना खिला दिया, लेकिन वो जो बलाएं आपकी तरफ आ रही थी, अल्लाह ताला उस नातवा की मदद जो आपने की है उस सारी बलाओं को टाल देता है। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूं, छोटा सा ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मिलते हैं और फिर नात भी सुनेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक छोटा सा एक सवाल कि ये जो लोग कहते हैं जी सदका पहले पूछ के दें कि कोई मुस्तहिक है या नहीं है, ज़रा मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आता, नाज़रीन आप भी ज़रा समझेंगे कि मुझे अक्सर ये लगता है कि कई बार हम किसी की क्या दिल आज़ारी नहीं करें कि हम किसी को कह रहे हैं कि तुम्हें मैं सदका दे रहा हूँ, अगर हम उसको ना बताएं
یعنی سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو کہ پریشان ہیں. اب سے کرونا کے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں جاب لیس ہو گئے, لوگوں کا رزق کم ہو گیا, لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گئے. تو آپ کسی سفید پوش بندے کے اس کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, اس کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو یہ بھی نہیں بتانا چاہ رہے کہ یہ میں تمہاری ہیلپ کر رہا ہوں, تو اگر ہم اس کو بتائے بغیر دے دیں تو اس کے بارے میں پلیز ذرا بتائیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بتانا ضروری ہے. آپ سے ایک تعلق اس طرح ہے کہ میں آپ کو تنگ کر سکتا ہوں, میں چاہ رہا ہوں مفتی فضل صاحب سے یہ سوال ان کی طرف لے جاتے ہیں. سب کی باری آ جائے. آپ سے دوبارہ اس سے میں آپ کی بھی رہنمائی لوں گی. اصل آپ بتائیے گا کہ مفتی صاحب کہ یہ جو ہم کہتے ہیں بتانا ضروری ہے, کیا بتانا ضروری ہے کسی کو کہ یہ میں تمہیں صدقہ دے رہا ہوں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیں رمضان المبارک کا استقبال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرماتے تھے وہ بتانا بہت ضروری ہے. جی سب سے پہلے تو رمضان المبارک کے استقبال, اعزاز, اکرام اور پروٹوکول کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس کی طرف مفتی عابد مبارک صاحب نے اشارہ کیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ فرمایا شد میزرہ, آپ اپنی کمر عبادت کے لیے کس لیتے, ایقظا اہلہ, گھر والوں کو عبادت کے لیے جگاتے, احیا لیلہ, اپنی رات کو عبادت سے زندہ کرتے. ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں, ہماری نیندیں محو خیال یار ہو جانا. بستر گول کرنے کا مطلب آقا فرماتے یہ سونے کا مہینہ نہیں, یہ رب سے دل کی تار جوڑنے کا مہینہ ہے. پھر رمضان المبارک کے اندر دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. افطاری میں دعا قبول, سحری میں دعا قبول. ہر رات میں جہنم سے اتنے جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے اوپر بال, جیسے وہ ان لمیٹڈ, اسے گننا انکاؤنٹیبل ہیں. اسی طرح ان جہنمیوں کی تعداد کو گننا بھی ممکن نہیں. رحمتیں برس رہی ہیں. ہو چکے تھے ویسے جی صرف رمضان کی برکت سے ہر رات میں. بالکل بالکل. اولہ رحمہ, اوسطہ مغفرہ, آخرہ عتق من النار. پہلا اشرہ رحمت کا, دوسرا اشرہ مغفرت کا, تیسرا آگ سے خلاصی کا. عجیب نکتہ صوفیاء نے لکھا کہ پہلا اشرہ رحمت کا دروازہ کھلا, لیکن یہ کہیں پر نہیں کہ پہلے اشرے کے اختتام پر رحمت کا دروازہ بند ہو گیا. یہ رحمت, مغفرت اور آگ سے خلاصی کے پروانے یہ جاری اور ساری رہتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگو. دعا پر بڑی اچھی بات ہوئی, لیکن یہ کوشش کہ میری ہر دعا قبول ہو, یہ کوشش کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں, اس کے لیے سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا پڑے گا, خلق خدا کو آپ نے تکلیف نہیں پہنچانی. آپ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور آپ الہا وزاری کے ساتھ دعا مانگتے ہیں. آپ حرام کھاتے پیتے اور پہنتے ہیں اور آپ کی دعائیں شرف قبولیت کو پالے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کے آیا, بال پرا گندا, کپڑے میلے کچیلے, الہا وزاری کے ساتھ یا ربی کی صدا لگاتا ہے. مطعمہ حرام, مشربہ حرام, ملبسہ حرام, غذی بالحرام, کھانا حرام کا, پینا حرام کا, پہننا حرام کا, اس کا جسم پلا بڑا حرام سے, اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. حرام کا لقمہ پیٹ میں آتا ہے, دعا قبول نہیں ہوتی. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, یہ خطاب مجھے اور آپ کو نہیں رسولوں کو ہیں کہ تم پاک مال کھاؤ اور نیک عمل کرو. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کھانا پینا حلال کا ہوگا تو دعائیں قبول ہوگی. اور دوسری شرف قبولیت کو پانے کے لیے ہم نے دل سے دعا مانگنی ہے. فرمایا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تیسری حدیث میں فرمایا دعا قبول ہوتی ہیں لیکن اس وقت تک جب تک آدمی معصم, گناہ کی یا کسی پر ظلم کی دعا نہ مانگے, نافرمانی کی دعا نہ مانگے اور دعا میں جلد بازی نہ کرے. اب صدقہ خیرات کے اوپر بات آئی. یہ صدقہ رب کے غصے کی آگ کو بجھاتا ہے. ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب, لیکن اس صدقے میں آپ, بہن نے سوال پوچھا کہ اس سے پوچھ کر دیا جائے. دیکھیں جو ڈیزرونگ پیپل ہیں ان کو دینے سے آپ کو اجر زیادہ ملے گا. ایک آدمی
پیٹ بھرا ہوا ہے اس کو کھانا دینا اور ہے، اور بھوکے ہوئے کو کھانا دینا اور ہے، اس کی جو فیلنگز ہیں، اس کے اندر جو احساس ہے۔ روزے کا مقصد بھی یہ کہ بھوکوں کی بھوک کا احساس، وہ فیلنگز، وہ آبزرویشن ہمارے اندر پیدا ہو جائے، تو مستحق کو دینے کی کوشش کی جائے۔ آپ ڈائریکٹ اس سے پوچھیں گے کہ میں آپ کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، آپ مستحق ہیں، آپ ڈیزرو کرتے ہیں، شاید اس کی دل آزاری ہو۔ طریقہ یہ ہے آپ اس کے چہرے کو دیکھ کر، آپ اس کے آس پاس کے لوگوں سے پوچھ کر، آپ دوسروں سے معلومات کر کے دیں کہ اگر یہ مستحق ہے تو پھر اس کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ بہت پیاری بات، میں اکثر کنفیوز رہتی تھی۔ بتانا ایک اور سوال ذرا آپ سے اجازت لے کے صرف ایک سوال۔ دیکھیں مفتی عابد صاحب جو ہے میں ناراض نہیں کر سکتا ان کو، مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا، میرے بھائی ہیں تو مفتی صاحب ایک اور سوال۔ نہیں باری ادھر ہی، یہ مطلب نہیں ہے ان کو میں اچھا مفتی صاحب آپ اس کا جواب دے دیں کہ آپ ان کی باری جلدی آنی چاہیے، میں نے ٹائمنگ رکھ لینی ہے اور انعام دینا ہے، اس کے بعد انعام ملے گا جو سب سے جلدی جو مختصر جواب ہوگا، اس کو انعام ملے گا۔ میں لے جاؤں گا۔ میں چاہ رہی ہوں کہ سوال چینج ہو جائے، آپ اس سوال کو ذرا، ہاں دو چیزیں یہ ہیں، اسی سوال سے ریلیٹڈ ایک سوال تھا، ایک یہ جو آپ نے پہلے ریلیٹڈ کیے ہوئے ہیں نا، 4 کیے تھے، اس میں 2 رہ گئے تھے، تو وہ 4 میں سے 2 کا انہوں نے دے دیا نا، یہ اور کر دیں گے، 4 میں سے 2 ہو گئے نا۔ خواب جو ہے وہ کسی بھی جاہل شخص کو، جی کسی بھی دشمن، یہ اہم سوال، جی، اور خاتون کو، اچھا، اور جو خوابوں کے علم سے نابلد ہو اس کو بالکل نہیں بتانا چاہیے۔ اچھا خاتون کو بھی نہیں بتانا چاہیے، نہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، جس کو علم ہی نہیں ہے۔ ہاں تو اس میں جو ہے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ایک شخص، میں چھوٹی سی بات سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سچا خواب علم نبوت کے علوم میں سے 46واں حصہ ہے۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں، یا تو وہ اوامر و نواہی پر مبنی ہوگا، کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہوگا یا کسی کام سے روکا جا رہا ہوگا، بالکل واضح بتا دیا جائے گا، مطلب ڈائریکٹ ایک اشارہ مل ہاں، اور یا پھر ڈائریکٹ اشارہ مل جائے گا۔ ایک تو باقاعدہ بتایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے آپ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کو اشارہ دے رہے ہیں۔ اچھا، ایک خواب ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں چل رہا، اب آپ اس کی تعبیر پوچھیں گے، اس میں بھی صرف اچھا خواب پوچھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بڑی باریک بات بتا رہا ہوں، کوئی بھی خطرناک خواب یا برا خواب یا ایسا خواب جس کی آپ کو لگے کہ بھائی یہ تو شامت والا ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خاموشی سے صدقہ دے دیں۔ اچھا خواب ہو وہ صرف اہل علم سے پوچھنا ہے، کیونکہ وہ جو تعبیر دے گا، معبرین نے لکھا ہے کہ اس کی بتائی ہوئی تعبیر کے مطابق وہ کام ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ہے، اس نے خواب دیکھا کہ اس کا بیٹا پورے دریا کا پانی پی گیا، تو اب وہ شخص جو ہے اٹھا اور کعبے کے امام کے پاس چل پڑا، اور چلتے جو ہے وہ رات ایک گاؤں میں ہو گئی، اور اس نے کہا میں مسافر ہوں، مجھے رہنے کی جگہ دو، تو کہا ٹھیک ہے۔ ایک بندے نے اس کو جگہ دی، کھانا کھلایا، سو گیا۔ صبح اٹھا، جی کدھر جا رہے ہیں؟ بولا کعبے کے امام کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے نے جو ہے وہ دریا کا پانی پی لیا، تو اس نے آگے سے بولا اس کا پیٹ نہیں پھٹا، تو اس نے بولا کہ کیسا نالائق آدمی ہے۔ پھر وہ گیا امام کعبہ کے پاس، تو اس نے کہا کہ تم نے یہ خواب کسی کو بتایا تو نہیں ہے؟ کہا نہیں کسی کو بتایا تو نہیں، لیکن رستے میں جو ہے وہ ایک معاملہ ہو گیا۔ تو کہا اس نے کیا کہا؟ کہا اس نے کہا اس کا پیٹ نہیں پھٹا، تو کہا اب تو جا پھٹ چکا ہے۔ تو واپس گیا تو اس کا بچہ مر چکا تھا، اور اگر تو نہ بتاتا تو وہ جو پانی ہے اس کی تعبیر، جو صاف پانی ہے اس کی علم سے تعبیر کی جاتی ہے، تو وہ اتنا بڑا عالم بنتا کہ وہ شہر کا سب سے بڑا اہل علم ہوتا۔ یہ تو ہے یہ والی بات جو آپ نے پوچھی تھی خواب کے متعلق۔ اب 4 میں سے 3 سوال ادھر آ جاتے ہیں۔ اچھا وہ سوال میرے ذہن میں تھا کہ یہ جو صدقے کے حوالے سے ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ جی مسلمان کو دینا چاہیے یا ہم غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، مطلب ہم غیر مسلم ہمارے ساتھ کام کرنے والے تمام لوگ اگر مسلمان نہیں ہیں، کوئی کرسچن ہے، کوئی ہندو ہے، اور وہ ہمیں لگتا ہے کہ مستحق ہے، ڈیزرونگ ہے، یہ سوال میرے خیال سے بڑا ایک اہم سوال ہے، اور اس کا پلیز ذرا رہنمائی کر دیجیے گا۔ مفتی عابد مبارک صاحب اگر ناراض نہ ہو تو اجازت۔ نہیں ناراض نہیں ہوتے، ہم نہیں ناراض ہوتے۔ ارے بڑے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس میں شرعی نقطۂ نظر سے یہ بات اس طرح ہے کہ صدقے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے اور ایک صدقہ واجب ہوتا ہے جس کا صدقۃ الفطر ہوتا ہے، تو وہ تو آپ نے بہر صورت مسلمان مسکین ہی کو دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو نوافل کے صدقے ہوتے ہیں ویسے ہی آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ آپ اہل کتاب مسکین کو بھی دے سکتے ہیں، آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
اور جو صدقہ واجب ہے وہ آپ نے صرف مسلمان ہی جیسے کو زکوٰۃ ہے تو ہم نے صرف مسلمان کو وہ دینی ہے. مسلمان ہی مستحق کو دینی ہے. جزاک اللہ. جناب ہمارا سیگمنٹ ہے جی سٹار ڈیبیٹر کا, اور یہ کمپٹیشن ہے بڑا زبردست. تو آپ کے لیے سیگمنٹ بھی ہے اور ساتھ آپ کو میں کمپٹیشن دے کے جا رہا ہوں. آپ 1 منٹ میں کتنے سوال کر سکتے ہیں؟ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر فضا کا 1 منٹ میں. دیکھتے ہیں آپ کتنے سوال کرتے ہیں. آپ پریکٹس کریں اور ساتھ آپ دیکھیں سٹار ڈیبیٹر. بہت شکریہ آپ کا اسامہ اینڈ فضا. ناظرین میں ہوں مہوش تبسم. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. رمضان میں بول کا یہ خصوصی سیگمنٹ ڈیبیٹرز کے لیے ہے, کیونکہ ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن اس ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم ملتا نہیں ہے کہ جہاں پر لوگ آئیں اور اپنا ٹیلنٹ دکھائیں. تو بول انٹرٹینمنٹ اپنے ناظرین کو یہ ٹیلنٹ فراہم کر رہا ہے. اس سے پہلے ہمارے نعت کے کمپٹیشنز ہوئے, اب ہمارے ڈیبیٹ کے کمپٹیشنز ہونے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے کوئز کے کمپٹیشنز بھی ہوں گے جو کہ پورا رمضان جاری رہیں گے. پہلے روزے میں ہم نے آڈیشنز کیے تھے اور ہم نے کوشش کی کہ پورے ملک میں جتنے بھی کنٹیسٹنٹس ہیں ان میں جو بیسٹ کنٹیسٹنٹس ہیں ان کو ہم سلیکٹ کریں, ان کو ہم موقع دیں, اور آج ہمارے ساتھ وہ والے کنٹیسٹنٹس موجود ہیں. آپ کو بتا دی چلوں کہ ہر راؤنڈ میں ہمارے ساتھ 3 ڈیبیٹرز موجود ہوں گے اور 2.5 منٹ کا ٹائم ہوگا ہر ایک ڈیبیٹر کے پاس. 2 منٹ پر پہلا بزر بجے گا اور اس کے بعد 2.5 منٹ پر جب دوسرا بزر بجے گا تو وقت ختم ہو چکا ہوگا. ہر روز جب مقابلہ ہوگا سحری میں الگ اور افطاری میں الگ, تو ایک ایک ڈیبیٹر ہم چوز کریں گے. تو جب ہمارے پاس 18 ڈیبیٹرز اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر وہ نیکسٹ راؤنڈ میں جائیں گے. میرے ساتھ میرے بہت ہی پیارے ساتھی اینکرز جو کہ ججز بھی ہیں آج کے مقابلے میں, وہ موجود ہیں, سمیہ رضوان اینڈ مدثر اقبال. میں ان سے چاہوں گی کہ باقی کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں نا وہ خود ہی بتا دیں. مدثر اینڈ سمیہ بتائیں ذرا آج ڈیبیٹرز نے کیا کرنا ہے. پہلے تو ماوش آپ کا بہت شکریہ, زبردست جو ہے وہ بتا دیا طریقہ کار, اور تھوڑا سا طریقہ کار مدثر ہی بتائیں گے کہ اور کیا سختیاں ہو سکتی ہیں. اچھا سختیاں بھی ہوں گی, بالکل یہ تو ہوگا. نہیں سختیاں ہم اتنی نہیں کریں گے, تھوڑا نرم رویہ اختیار کریں. جی ہاں, رولز اینڈ ریگولیشن تھوڑا سا بتانا بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھنے والے ان کے لیے بھی اور ہمارے ڈیبیٹرز کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو 2 سے 2.5 منٹ کا آپ نے وقت ماوش بتا دیا ہے کہ 2 سے 2.5 منٹ کا کم سے کم 2 منٹ کی تقریر ہوگی. بزر سے پہلے آپ چھوڑ دیں گے تو بھی آپ کے نمبر وہ ڈیڈکٹ ہوں گے. اگر آپ 2.5 سے زیادہ تقریر کرتے چلے جائیں گے تو پھر بھی آپ کے نمبر میں ڈیڈکشن ہو سکتی ہے. یہ تو کچھ رول ہے. دوسرا جو ایک اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 40 نمبر رکھے ہیں, اس میں 15 نمبر آپ کے مواد کے یعنی کہ کانٹینٹ کے ہیں, اور 10 نمبر ادائیگی کے, ڈیلیوری جس طرح سے آپ سپیچ کرتے ہیں, اور 5 نمبر ہم نے تلفظ کے رکھے ہیں کہ آپ کی تلفظ کی ادائیگی میں وہ بھی. تو سب سے زیادہ مواد کے نمبر ہیں کہ جو موضوع ڈیکلیمیشن کا ہے, مذاکرہ جس کو اردو میں بولتا ہے مذاکرہ, ڈیکلیمیشن کا جو آپ کا موضوع ہے, آپ نے اس موضوع کے اعتبار سے تقریر کرنا ہے. تو کانٹینٹ پہ توجہ زیادہ دینی ہے ڈیبیٹرز کو. اگر آپ نے 15 نمبر میں سے نمبرز مائنس کر دیے تو پھر آپ کا ٹوٹل میں سے مائنس ہو جائے گا. تو کانٹینٹ پہ بہت توجہ دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی مذہبی شخصیت, کوئی بھی سیاسی شخصیت ہے, اس کے حوالے سے آپ کے غیر ذمہ دارانہ قسم کے جو ریمارکس ہیں اس کے حوالے سے پھر ججز کے پاس استحقاق ہے کہ وہ آپ کو ڈسکوالیفائی بھی کر سکتے ہیں یا آپ کے نمبر کاٹ سکتے ہیں. باقی آپ تقریر کرنے میں آزاد ہیں. ایسے غیر ذمہ دارانہ قسم کے لفظ جن کے ان کی ذات کے حوالے سے کوئی چیز ہو تو اس کا خیال رکھیے گا. مزاحیہ موضوعات بھی ہوں گے پورا رمضان المبارک, اور سنجیدہ موضوعات بھی ہم نے رکھے ہیں, بالکل وہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اب ایسا کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے ہم اپنے ڈیبیٹرز کو بتا دیتے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے. ڈیبیٹرز کو تو پتہ ہے, ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عشق وہ ہے جو خدا سے ملا دیتا ہے. بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے, اور ہمارے پاس جو آج ڈیبیٹرز موجود ہیں وہ ہیں فاطمہ بیگ, شایان علی اور عاصم بلال. سب سے پہلے میں دعوت دوں گی فاطمہ بیگ کو کہ وہ آئیں اور اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کریں. کبھی عشق سجدے میں گر گیا, کبھی عشق سجدے سے پھر گیا, کبھی عشق درس وفا بنا, کبھی عشق حسن ادا بنا, کبھی عشق طور پر دیدار ہے تو کبھی عشق ذبح کو تیار ہے, کبھی عشق تو ہی تو ہے, کبھی عشق اللہ ہے. جناب صدر, وقت نماز فجر 21 رمضان المبارک.
फलक से फूटती किरण देखती है कि इल्म का दर शुजात का पैकर मस्जिद में तशरीफ़ लाता है। अभी नमाज शुरू ही हुई है, अली अली औला की बारगाह में सजदा रेज ही हुए हैं कि इब्ने मुलजिम सर अक़दस पर ज़हरालू तलवार का वार करता है। शेरे अली ने सजदे से सर उठाया, जबीने अली से खून रवा है, मगर लब पर बस एक ही कलमा है कि रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। जब गर्दनें झुकी हों तो सर काटते हैं लोग, जब गर्दनें झुकी हों तो सर काटते हैं लोग, झुकता नहीं वो सर जो सदा सरफराज हो। सर काटना अली का तो मुमकिन ही नहीं था, सर काटना अली का तो मुमकिन ही नहीं था, कातिल भी मुंतज़िर था कि वक्त नमाज हो। अली वक़्कार, जब खुदा से मोहब्बत का ये मयार हो, जब इश्क़ हकीकी ये हद हो, तो ज़मीन से लेकर आसमां तक ज़र्रा ज़र्रा क्या उठता है कि हाँ इश्क वही है जो खुदा से मिला देता है। क्या अली वक़्कार आज इस कौम में इश्क है पर खुदा से नहीं, कि यहाँ इब्ने आदम को तलब किसी लैला की है, कि यहाँ पे बिनते हव्वा को तलब खुदा की रहमत की नहीं बल्कि किसी कैस की है। और हमारे सियासतदान कि जिनको हविस सिर्फ इक़्तिदार की है और जिनकी सजदागाह IMF की चौखट बनकर रह गई है। लेकिन अली वक़्कार, जहाँ ये दुनिया की तलब ख़त्म होती है वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ ज़मीन से इश्क की खातिर कहीं तपती धूप में तो कहीं पहाड़ों की चट्टानों पर खड़े मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। अगर मैं आपको फिर से माजी में ले चलूं तो 1965 की वो जंग याद कीजिए जब मेजर अजीज भट्टी जैसे लोगों ने सिर्फ इश्क की वजह से उसको खुदा के हवाले कर दिया। तो हाँ, ये कहना वाजिब हुआ कि इश्क वो है जो खुदा से मिला देता है। क्योंकि अली वक़्कार, अब ये आप पर और आपका और मेरा फैसला है कि हमें इश्क हकीकी चाहिए या इश्क मिजाजी। आओ सजदा करें कालम में मधोशी में, आओ सजदा करें कालम में मधोशी में। लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। शुक्रिया। नेक्स्ट हमारे डिबेटर हैं शायान अली। जी शायान, आपका टाइम शुरू होता है अब। इश्क पागल नहीं करता है, वली करता है। इश्क खुदा से करता है, सही करता है। जनाब सदर, आज मुझे जिस उन्वान पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है इश्क वो जो खुदा से मिला देता है। वो इश्क जो हज़रत यूसुफ़ को मिस्र के बाज़ार में बिकवा दे, बल्कि वो इश्क जो मैदान करबला में सर कटवा दे। इश्क तो माशूक के बनाए हुए रास्ते पे चलने को मजबूर करता है। इश्क में उजरत या हासिल की तमन्ना ही नहीं बल्कि माशूक के बनाए हुए रास्ते पे सर खम करके चलने का नाम इश्क है। लेकिन हमने क्या किया? हमने लैला और मजनू की दास्तानों को इश्क कहा। हमने इश्क के नाम पे एक मकरू धंधा शुरू किया। हमने लैला और मजनू की दास्तानों को इश्क कहा। हमने बिनते हव्वा की इज्जतों को बेरिदा होते देखा। हमने इश्क के नाम पे एक मकरू धंधा शुरू किया। जनाब सदर, अब वक्त की जानिब पलटना होगा। माजी इश्क हकीकी में अगर मंजिल पानी है तो हमें मोहम्मद अरबी के मक्का से मदीना और मदीना से ताइफ तक के सफ़र पे एक नज़र दौड़ानी होगी। हमें इमाम हुसैन के मदीना से करबला, करबला से कूफा और कूफा से शाम तक होने वाले जुल्म जबर पे एक नज़र दौड़ानी होगी कि इन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के बाद भी इनके जहन में, इनके फ़हम में, इनके खुमार, इनके ख़याल में सिवाय इश्क़ खुदा कुछ भी नहीं। हमें तारीख़ में इश्क़ की एक ऐसी मिसाल देखी कि सजदे की हालत में तोहफ़ा मौत जब माशूक से आशिक को मिला, कामयाबी का वो अंदाज निराला देखा। बढ़ के आशिक ने कहा फुस्तो बे रब्बिल काबा, और रहती दुनिया तक ये पैगाम दे दिया कि इश्क वो है जो खुदा से मिला देता है। शुक्रिया। हम अपने नेक्स्ट डिबेटर को बुलाएंगे और हमारे नेक्स्ट डिबेटर हैं आसिम बिलाल। जी आसिम। आसिम रेडी हैं आप? चलें, आपका टाइम शुरू होता है अब। इस शहर बदमा का खुदा कहीं खो चुका है सदर आली वक़ार। लोगों ने कदीम देवमालाई नज़रियों की तरह अपने खुदा को मुख्तलिफ़ ताकतों में मुनक़सिम समझ लिया है और चौधरी और वडेरे लातो मनात के नेमुल बदल बन चुके हैं। ये लोग इन खुदाओं के पास अपनी ज़रूरतें पूरी करने जाते हैं और हस्बे ज़रूरत इश्क करते हैं कि ये तेज़ कदमों से चलते अक्ल के अंधे राही मुख्तलिफ राहों के दहाने पर खड़े हैं। एक रास्ता कच्ची बस्ती के ऊंचे चौबारे पर बैठे हुए आका की तरफ जाता है जो मासूम बच्चों के नन्हे हाथों से भीख वसूल करके संदूकची में डालकर उन्हें रिज़्क़ और अमान फराहम कर रहा है।
ایک راستہ کشادہ سڑک کے کنارے اونچے محلات میں بیٹھ کر مظلوم زندگیوں کے فیصلے کرتے صاحب مسند و کلا کے رنگین دالان تک جاتا ہے. ایک راستہ مذہبی عقیدت خانوں میں براجمان بے کس ہاریوں کو صبر کی تلقین کرتے اور اخروی جنت کا درس دیتے شاہ کی طرف جاتا ہے. ایک راستہ مسند انصاف پر براجمان اس خدا کی طرف جاتا ہے جس نے اپنے گرد فصیلیں اتنی اونچی کر لی کہ کوئی عام آدمی نہ پھلانگ سکے, کہ زمینی اور آسمانی بہشتوں کا فیصلہ خدا کے یہ روپ کرتے ہیں. دوزخیں دان کی جاتی ہیں اور عشق پر استحقاق جما لیا جاتا ہے, اور خدا اپنی دی ہوئی ڈھیل سے مجبور ہو کر بندے کو عشق کو رلتا دیکھتا چلا جاتا ہے. تو پھر کیسے اللہ کے نام پر مانگنے والے کسی فقیر کو اللہ کا رستہ ملے؟ تو پھر کیسے کسی مظلوم کو فرعون کے بجائے شداد سے انصاف مانگنے پر خدا کا قرب ملے؟ کہ صدر علی وقار پھر مانیے کہ اخلاص نیت ہونے کے باوجود عشق حقیقی کا ملنا ناممکن ہو چکا ہے, کیونکہ عشق تو وہ ہے جو روز اٹھتا ہے, بھڑکتا ہے, صدا دیتا ہے, جھلکتا ہے, سوز دیتا ہے, جلا دیتا ہے, جان لیتا ہے, مانگتا ہے, سلا دیتا ہے. عشق وہ ہے جو خدا سے بھی ملا دیتا ہے. عشق وہ ہے جو خدا سے بھی ملا دیتا ہے. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ, جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. جی تو ججز, کون سا دیا ہے جو آگے جائے گا اور کون سا دیا ہے جو رہ جائے گا؟ اب آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. صرف 1 منٹ اس پہ ہم صرف کاؤنٹنگ کر لیں. مقابلہ بہرحال بہت اچھا تھا. اچھا, ہمارے جو ججز ہیں وہ ذرا تھوڑی سی کاؤنٹنگ کریں, کیونکہ آپ لوگوں کو جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ ادائیگی کے الگ سے مارکس ہوں گے, کانٹینٹ کے الگ سے مارکس ہوں گے, تلفظ کے الگ سے مارکس ہوں گے. تو ظاہر ہے ججز کے لیے بھی تھوڑا سا مشکل تو ہوگا نا کہ وہ کس طرح سے وہ کریں گے. اب میں چاہوں گی کہ ہم اپنے تینوں کنٹیسٹنٹس کو یہاں پر بلا لیں, وہ لوگ ڈائس پر آ جائیں تاکہ پتہ چل جائے آج کا فاتح کون ہے. آ جائیں جی, فاطمہ, شایان اور عاصم کٹہرے میں آ جائیں. ویسے آپ تینوں نے ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریر کی ہے. بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جب آپ 3 لوگ ہیں تو اس تقریری مقابلے میں ان چیزوں کا خیال رکھا جانا. آپ ٹھیک ہے, میں دونوں کے نمبر جو ہیں وہ جمع کر لوں تاکہ میرے لیے بھائی جب تک مدثر جو ہیں وہ کاؤنٹنگ کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر مدثر نے صحیح کہا کہ جب اس طرح کا مقابلہ ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے ماوش کہ تیاری ٹھیک ہے, بہت اچھا مقابلہ تھا اور بچوں نے بہت اچھی تیاری کی, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت زبردست تیاری کر آئے ہیں, لیکن اس وقت پریشر بھی ہوتا ہے تھوڑا, نو ڈاؤٹ پریشر ہوتا ہے. میرے خیال سے بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے کافی. اچھا, کچھ لوگ پریشر کو ریلیز کرنا جانتے ہیں اور کچھ پریشر زیادہ لے لیتے ہیں, تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر آپ نے کانٹینٹ جس طرح, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنی جس میں ہمت ہے کہ وہ آ کر ڈائس پہ لوگوں کے سامنے پرفارم کرے, اس کے اندر اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ پریشر کو برداشت نہیں. ماشاءاللہ یہ تو ہمارے بچے بہت کانفیڈنٹ ہیں, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن جس کی بات ہم نے پہلے کی تھی کانٹینٹ, جس کے سب سے زیادہ مارکس تھے, اور کانٹینٹ کو ہم نے دیکھنا تھا. ہمیں ججز جو ہیں یہ فیصلہ کریں, اور فیصلے کی یہ جو گھڑی ہے یہ بڑی مشکل ہوتی ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ڈیبیٹر رہ چکی ہوں, اور اس طرح کے مقابلوں کے بعد جب فیصلہ آنے والا ہوتا ہے تو دل کی جو دھڑکنیں ہیں وہ بڑی تیز ہوئی ہوتی ہیں. تو آئی کین امیجن آپ لوگ اس وقت کیا فیل کر رہے ہوں گے. لیکن انشاءاللہ ہمارے جو ججز ہیں ان کی پوری کوشش ہوگی کہ فاتح وہی ہو جو ڈیزرو کرتا ہے, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ڈیزرو کرتا ہے وہی آگے جائے, اور جو ہار جائے اس کے لیے بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ مقابلے میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے, اور ہار اور جیت جو ہے وہ تو مقابلے کا حصہ ہے. ججز آپ لوگ کتنا ٹائم لیں گے؟ اور اچھا, ہمارے لیے بہت زیادہ ٹف ہوا ہے, کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ٹف ہو گیا فرسٹ اور سیکنڈ کے لیے. جو شایان ہے, شایان کی آج تیاری اچھی نہیں تھی, بھول رہے تھے. ادائیگی میں اوبویسلی جب آپ ڈیلیور اسپیچ اچھی نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کا کانٹینٹ بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے. اب کانٹینٹ میں آپ کو بہت اچھے بھی ہوں, لیکن جب آپ لوگوں کو بتا ہی نہیں سکے ہیں تو پھر وہ بے معنی ہو جاتا ہے. فاطمہ بیگ اور عاصم بلال دونوں کے آج, اچھا ایک بندہ میرے پاس فرسٹ ہے اور ایک بندہ فرسٹ ہے ہماری. اچھا, میری تو رائے کیونکہ کاؤنٹ ہوگی نہیں, لیکن آپ کی رائے ہماری ججمنٹ کے بعد کاؤنٹ ہو سکتی ہے جب ہمارا بالکل ایسا. اس لیے میں بہت کلوز مارجن میں جو ہمارے نمبرز ہیں اس میں فاطمہ بیگ جو ہیں
وہ آج کا مقابلہ ون کر گئی ہیں. اور دوسرے نمبر پہ عاصم بلال ہیں, ان کی تقریر بہت اچھی تھی. تو اگر ہمارے پاس آگے چل کے کوئی وہ کیا کہتے ہیں جگہ بنتی ہے جو ہم کرتے ہیں, تو پھر عاصم اس وقت جو ہے وہ ٹاپ کر رہے ہیں. تو یہ آج کا ہمارا رزلٹ ہے جی, آج کی دوسرے روزے کی سحری کا. تو فاطمہ آپ کو بہت مبارک ہو, لیکن تیاری آپ کو آگے چل کے بہت کرنا ہے. آگے جو کمپٹیشن ہے نا وہ بڑا ٹف اچھا تھا سب کچھ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ اور مزید محنت کریں کنٹینٹ پہ, کیونکہ کنٹینٹ میں ٹائی ہونے لگا تھا کافی حد تک, اور ادائیگی میں بھی ادائیگی میں آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. شایان اور عاصم کے لیے میں ایک شعر پڑھنا چاہتی ہوں. حالات کے قدموں پہ سکندر نہیں گرتا, ٹوٹے بھی جو تارا وہ زمین پر نہیں گرتا. انشاءاللہ نیکسٹ کبھی آپ لوگوں کو موقع ضرور ملے گا, تو پھر آپ لوگ بھی ونرز ہوں گے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کی جو سحری ٹرانسمیشن ہے, مطلب اس میں جو ڈیبیٹ ہمارا سیگمنٹ ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة, حی علی الصلاة, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. الصلاة خير من النوم, الصلاة خير من النوم. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ, اللہ
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جناب علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو اب نا وہ مقابلہ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم نے جلدی جو ہے نا اتنے زیادہ سوال ہوتے ہیں ذہن میں بھی. اب ظاہر ہے کہ ڈاکٹر فضا کے تو 1 منٹ میں ذہن میں 5-10 سوال آ جاتے ہیں، وہ بیچاری ان میں سے بھی کم کرتی ہے. تو علامہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، خواب کی بات. اچھا یہ اس لیے بڑے اچھے سوال کرتی ہے، میری پہلے بھی بات ہو رہی تھی ہماری ٹیم سے بھی کہ وہ واقعی میں بھی کئی دفعہ گھبرا جاتا ہوں، اچھا یار یہ سوال کرتے پتہ نہیں علماء کیا سوچیں گے کہ یار یہ اس نے کیسا سوال کر دیا. یہ وہ سوال کرتی جو دل میں آ گیا، لوگوں کے ذہن میں وہی سوال ہوتے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ اچھا میں تو کچھ ایڈ کرنا تھا. سوال ہوتا کیوں اسامہ بھائی؟ سوال ہوتا ہے اس لیے کہ آپ کے ذہن میں جو چیز آپ کو کنفیوز کر رہی نا وہ سوال ہے. آپ نے اس گتھی کو سلجھانا ہے، آپ نے سمجھنا ہے کہ آخر کیا ہے اور جواب. اور اچھا جواب کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ جب کوئی آپ کو صحیح جواب کئی دفعہ مطمئن نہیں کر پاتا تو آپ بار بار وہ سوال پوچھتے ہیں، تب تک پوچھتے ہیں جب تک آپ کو جواب نہ ملے، کیونکہ کہتے ہیں کہ سوال کو سمجھنا بھی آدھا جواب ہے. جب تک آپ سوال کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ نے جواب نہیں دیا. اگر آپ نے سوال سمجھ لیا آدھا جواب تو آپ کو تبھی مل گیا. سوال کیا ہے؟ اچھا سوال میرے کیسے آپ پوچھ لیں اب سوال. شکر ہے میری بھائی. چلیں جی. اچھا علامہ صاحب جس طرح بات ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ کس طرح شروع میں ہی ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگ شدید انتظار کرتے ہیں، آخری عشرہ ہے اس میں لیلۃ القدر آنی ہے، تو وہ انتظار جس طرح سارا سال کی بات کی مفتی عابد صاحب نے، تو یہ اب رمضان شروع ہو گیا، کیا آخری عشرے کا انتظار کرنا ہے یا ابھی سے باندھ لینی ہے نیت کہ ابھی سے کام شروع کر دیں؟ دیکھیے رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کی ہر ساعت، ہر پل اور ہر لمحہ، ہر سیکنڈ باقی تمام سال پر فوقیت رکھتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس مہینے کی ایک رات کو، جس کو آپ شب قدر کہتے ہیں، 82-83 سالوں پر فوقیت دی ہے نا. تو اس مہینے کی یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر گزرنے والا ایک ایک منٹ آپ کے باقی تمام زندگی کے ایک ایک سال پر فوقیت رکھتا ہے. اس لیے اب آپ پر ہے کہ آپ اس شناخت کے ساتھ داخل ہوتے ہیں یا نہیں. اصل میں مشکل ہماری اپنی ہے کہ ہم آیا آگہی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں یا نہیں. اگر ہم نے روٹین میں ایسے وہ کر لیا کہ چلو بھئی یہ ایک دوڑ ہے، آخری عشرے میں ہم جا کے باقیوں سے آگے نکل جائیں گے، تو یہ انتہائی کج فہمی اور سطحی سوچ ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہیرا ہے، آپ کے ہاتھ میں سونا ہے. اب اس سونے سے آپ نے اخروٹ توڑنا ہے یا اس سونے سے آپ نے کوئی بہت بڑی چیز حاصل کرنی ہے. اگر آپ کو اس مہینے کے اندر 1 گھنٹہ ملتا ہے اور اس 1 گھنٹے میں کل کائنات آپ حاصل کر سکتے ہیں، تو آپ نے اگر وہ 1 گھنٹہ ضائع کر دیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی ساری عمر ضائع کر دی. تو اس لیے اس مہینے کے آغاز سے لے کر انتہا تک یعنی عید کی رات تک ہر گزرنے والا لمحہ مغفرت کا لمحہ ہے. ہر گزرنے والا لمحہ اللہ کی رحمتوں کو آپ تک پہنچانے کا لمحہ ہے. ہر گزرنے والا لمحہ آپ کو شرافت کی بلندیوں تک پہنچانے والا لمحہ ہے. آپ کے دل کو اللہ سے جوڑنے والا لمحہ ہے. آپ کی دعا کی مقبولیت کا لمحہ ہے. آپ کے اندر کی دنیا میں تبدیلی کا لمحہ ہے. اس لیے اس مہینے میں آپ ایک آیت پڑھتے ہیں، چاہے رات میں پڑھیں دن میں پڑھیں، وہ ایک آیت پورے قرآن کو پڑھنے کے برابر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو انتہائی قیمتی ہے. اگر انتہائی قیمتی ہے تو پھر آپ پہلا عشرہ کیسے ضائع کر سکتے ہیں، دوسرا کیسے ضائع کر سکتے ہیں، کسی ایک دن کے یا ایک ہفتے کے یا ایک عشرے کے انتظار میں باقی اوقات میں غفلت کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں. یہ تو وہ مہینہ ہے جس میں فرمایا کہ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، کچھ نہ کرو، اگر گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر سوتے رہو تو تمہارا سونا بھی عبادت ہے. وہ جو نیند ہے یہ نیند باقی تمام ایام میں عبادت نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں یہ نیند بھی عبادت ہے. تو اس لیے وہ جو آپ بالکل غفلت میں ٹائم گزارتے ہیں لیکن گناہ نہیں کرتے، اگر اس کو عبادت قرار دیا گیا ہے تو آپ اگر اس کی جگہ ذکر پڑھنا شروع کر دیں،
آپ اگر اس کی جگہ قرآن کی آیات پڑھنا شروع کر دیں, آپ اس کی جگہ اگر درود شریف اپنی زبان پر اور اپنے دل پر جاری کرنا شروع کر دیں, کوئی ایسا ذکر جس سے آپ کا دل اللہ سے جڑا رہے, تو یہ ساری کی ساری عبادات ہیں. دوسری ساری ہماری اس کی ٹرانسمیشن یہاں ختم ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آپ سے افطار میں ملاقات ہوگی.